مسلمانوں کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ قرآن جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کے طرف سے آئی ہے، یا وہ اللہ کی بولی ہے. مگر جب ہم نے اس کا جائزہ لیا اور سچوالا جی نے جب اس کی یہ جب بتایا ہم سب کو، تو اس سے ہمیں پتا چلا کہ کوئی بھی مقام پہ اللہ جو ہے وہ تھرڈ یعنی فرسٹ پرسن نظر نہیں آتا ہے، بلکہ وہ مقام جہاں پہ ایسا لگتا ہے کہ وہ فرسٹ پرسن ہے، ایکچوئل میں وہ ایک سٹوری بتائی جا رہی ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہاں پہ بھی اللہ کو ایز اے فرسٹ پرسن نہیں سمجھا جا سکتا. تو یہ ہم جو ٹاپک لے کے آئے ہیں جس پہ گفتگو کریں گے ہمارے محترم سچوالا جی، وہ یہ ہے کہ اللہ تو تھرڈ پرسن ہے ہی قرآن میں، لیکن محمد صاحب بھی ایز اے تھرڈ پرسن نظر آتے ہیں، یا وہ ایز اے فرسٹ پرسن نہیں ہے یا سیکنڈ پرسن نہیں ہے. اب ایگزیکٹ اسٹیٹمنٹ کیسا ہوگا وہ خود سچوالا جی بتائیں گے. میں انہیں اسٹریم میں لے لیتا ہوں سب سے پہلے، پھر ہم اس پہ ڈیٹیل میں گفتگو کریں گے. بہت بہت سواگت ہے سچوالا جی آپ کا اس چینل پر، آپ ہی کا چینل ہے یہ بھی. جی بہت بہت شکریہ. میری آواز آ رہی ہے دوستو؟ کلیئر ہے؟ جی آپ کی آواز بالکل کلیئر ہے، صاف ہے. جی تو ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ لاسٹ ٹائم سے کہیں زیادہ جو ہے تھرلنگ ہے، اس میں ایک طرح کی سنسنی ہے، اور یقیناً یہ بات چونکا دینے والی ہے، کیونکہ اللہ کا غائب ہونا جس طرح سے میں نے ثابت کیا تھا، اسی طرح سے پورے قرآن میں جسے محمد کہا گیا، مانا گیا اور منوایا گیا، وہ بھی غائب اور بطور شخص ثالث ہے، تھرڈ پرسن، تیسرے شخص کی حیثیت سے قرآن محمد کو پیش کرتا ہے. اچھا ظاہر بات ہے یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ قرآن کا ٹیکسٹ تو مجھے یہ بتا رہا ہے، لیکن ساری دنیا میں ہم یہی دیکھتے آئے ہیں، یہی سنتے آئے ہیں، یہی بتایا جاتا رہا ہے کہ محمد جو کہ مسلمانوں کا نبی ہے وہ ایز اے سیکنڈ پرسن ہے. بتایا یہ گیا ہے کہ اللہ فرسٹ پرسن ہے، متکلم ہے، اور محمد جو ہے سیکنڈ پرسن ہے، متکلم ہے. اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ کلام کر رہا ہے اور محمد وہ ہے جس سے کلام کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، لیکن قرآن کو پڑھنے، اس کے ٹیکسٹ پر غور کرنے سے ہم پر یہ حقیقت جو ہے واضح ہوتی ہے کہ پورے قرآن میں نہ تو اللہ فرسٹ پرسن ہے اور نہ ہی جسے محمد کہا گیا وہ فرسٹ پرسن یا سیکنڈ پرسن. دونوں کے دونوں تھرڈ پرسن، دونوں کے دونوں غائب کی شکل میں ہیں. دونوں کے ساتھ جتنے بھی جو ہے پروناؤنس آئے ہیں وہ سارے جو ہے غائب کے ہیں، تھرڈ پرسن والے ہیں. یعنی محمد کے ساتھ جتنے بھی جو ہے صیغے آئے ہیں، جتنے بھی وربس ہیں، وہ سارے کے سارے پاسٹ ٹینس ہیں. گویا کہ قرآن کا لکھنے والا جس وقت قرآن لکھ رہا تھا اس وقت محمد موجود نہیں ہے بلکہ گزر چکا ہے. آپ سمجھے؟ یہ ایسی بات ہے کہ اگر کوئی بھی مومن اس بات کو سمجھ جائے، اس پوائنٹ کو، کیونکہ یہ پوائنٹ اتنا بھی بڑا نہیں ہے کہ جو ہے اس کو سمجھنا بہت مشکل ہے، نہیں، بہت سمپل سی بات ہے، بہت سمپل سی بات ہے. جہاں جہاں محمد آیا ہے قرآن کے ٹیکسٹ میں، وہاں وہاں وہ غائب کے صیغوں میں ہے، ماضی کے صیغوں میں ہے، اور جو ہے غائب کی ضمیروں میں ہے. حاضر کی ضمیروں میں نہیں ہے، حاضر کے صیغوں میں نہیں ہے، کسی ایک جگہ بھی نہیں ہے. اصل میں سچوالا جی، جیسے کہ آپ نے بتایا، ہونا یہ چاہیے تھا جس طریقے سے اسلام کی ٹیچنگ ہے، یا جو علماء جو دین سمجھاتے ہیں لوگوں کو، اور جو بتایا گیا ہے،
وہ یہی ہے کہ اللہ کا کلام ہے قرآن، تو اللہ ایز اے فرسٹ پرسن، اور آیا ہے جبرائیل کے ذریعے سے، تو وہ تو اس کو سیکنڈ پرسن نہیں مانا جائے گا، وہ تو بس ایک کمیونیکیشن لے کے آ رہے ہیں پیغام، لیکن وہ اللہ کلام کر رہا ہے محمد صاحب سے، اور پوری انسانیت کے لیے وہ میسج ہے۔ تو جیسے کہ آپ نے بتایا، اور ہونا بھی یہی چاہیے تھا کہ اللہ فرسٹ پرسن ہوتا، اس کی باتیں میں ہونی چاہیے تھی، اور اس کے بعد محمد صاحب جو ہے وہ ایز اے سیکنڈ پرسن جس کو مخاطب کیا گیا ہو، ہے نا، کہ محمد کو مخاطب ہونا چاہیے تھا۔ لیکن اب جو لاسٹ ویڈیو ہم نے کی اس میں تو آپ نے یہ بتا دیا، حالانکہ میں نے کچھ آیتیں بھی آپ کے سامنے پیش کی، اور کچھ ہمارے مسلم بھائی، ہمارے محترم جو ویورز تھے، انہوں نے بھی کچھ آیتوں کے حوالے دیے، یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ نہیں، ان آیتوں سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ فرسٹ پرسن ہے، اور ہم نے جائزہ لیا، آپ نے اس کو ڈیٹیل میں سمجھایا کہ کس طریقے سے ان آیتوں کو ہم اگر کنسیڈر کرے تو بھی اللہ ایز اے فرسٹ پرسن نہیں معلوم ہوتا ہے۔ اب یہ تو ایک تو بنیاد آپ نے ہلا دی تھی، لیکن اب جو دوسرا پلر تھا، جو دو مین پلر ہے اللہ اور محمد، اب ایک پلر آپ نے پہلے ہی گرا دیا ہے، اب کیا آپ آج دوسرا پلر بھی ڈھا دیں گے؟ بھائی میں کون ہوتا ڈھانے والا؟ وہ پلر ہے ہی نہیں تو وہ جو ہے اس کے ٹکا رہنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پہلی بات وہ پلر ہی نہیں ہے نا، جس کو لوگ اب تک پلر سمجھ رہے تھے، دراصل یہ ان کی جو ہے خوش فہمی تھی، ان کی نادانی تھی۔ وہ پلر ہی نہیں ہے، بیسکلی بنیادی طور پر وہ پلر ہے ہی نہیں ہے جس کو وہ پلر سمجھ رہے ہیں۔ اور ظاہر بات ہے قرآن کے یہ جو کلمات ہیں، قرآن کی یہ جو بیانات ہیں، ظاہر بات ہے میں نے تو نہیں لکھے نا بھائی، اور میں کوئی نئی بات نہیں بتا رہا ہوں ان کو۔ میں ایسا نہیں کہ کوئی چیز ایڈ کر رہا ہوں، میں ایڈ کچھ نہیں کر رہا، میں تو وہی بتا رہا ہوں، میں تو وہی آئینہ دکھا رہا ہوں مومنین کو جو کہ قرآن کے ٹیکسٹ میں ہے۔ آپ سمجھے، میں کوئی نئی بات نہیں بتا رہا۔ اب یہ اور بات ہے کہ ان کے اسکالرز جو ہے اب تک انہوں نے اس بات کو نہیں بتایا ان کو، تو اس میں میرا قصور تو نہیں ہے نا۔ بالکل، اگر ان کے اسکالرز نے اس بات کو جو ہے پبلک نہیں کیا، ان کے اسکالرز نے جو ہے ابھی تک یہ بات لوگوں کے سامنے نہیں رکھی اس انداز میں، جس انداز میں میں کر رہا ہوں، میں بات رکھ رہا ہوں، تو اس کا مطلب اس میں میرا کیا قصور ہے؟ بالکل، میں تو لوگوں کو، میں تو مومنین کو آئینہ دکھا رہا ہوں۔ ہاں، میں تو آئینہ دکھا رہا ہوں، میں کوئی چیز ایڈ نہیں کر رہا، میں کوئی جو ہے اس میں اور اپنے طرف سے کوئی چیز ڈال نہیں رہا ہوں، کچھ بھی نہیں۔ جو چیز جیسی ہے، میں جو ہے جو کچھ قرآن ان کے ہاتھ میں ہے میں اسی کی بات کر رہا ہوں۔ بھئی میرے پاس کوئی دوسرا قرآن تو ہے نہیں، جو قرآن وہ اپنے ہاتھ میں لیے پھرتے ہیں میں اسی کی بات کر رہا ہوں، وہ کھولو اور دیکھو۔ علماء کرام کو بھی اس بات پہ غور کرنا چاہیے، اور سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور اس کے بعد اگر وہ سن رہے ہیں ہماری ویڈیو اور دیکھ رہے ہیں، اور اگر ان کو لگتا ہے کہ یہاں سے کوئی ایسی انفارمیشن بتائی جا رہی ہے جو غلط ہے، اور ایک غلط نریٹو چلایا جا رہا ہے، تو آپ کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ آپ آئے سامنے اور ان باتوں کو آپ کلیئر کریے۔ رام کو ریسپیکٹ نہیں کرتے لیکن محمد کو ریسپیکٹ ایکسپیکٹ کرتے۔ ہاں، یہ بھی ایک بڑی بات ہے کہ ہمارے جو مومن بھائی ہے وہ بھلے سے کسی کی عزت کرے یا نہیں کرے، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ اسلام کی اور محمد صاحب کی ہر کوئی ریسپیکٹ کرے۔ جی اچھا، اس کے علاوہ میں اور ایک بات ہمارے درشکوں کو بتا دوں کہ ابھی میں نے ایک بہت ہی فیمس مفتی صاحب ہے، میں نے ان کو ای میل ابھی بس بالکل سینڈ کیا ہے، سچوالوجی سے ڈسکشن کر کے اس بارے میں، اور ان سے ای میل کنفرمیشن کر کے، اور 3 ٹاپک ان کو میں نے دیا ہے، میرا ای میل ان تک ابھی پہنچ گیا ہوگا۔ تو دوستو، اگر مفتی صاحب جو ہے، جو کہ کافی ابھی فیمس ہے، اگر وہ آ جاتے ہیں، ریڈی ہو جاتے ہیں، تو اس چینل پہ ہم ان کے ساتھ ڈسکشن رکھنے والے ہیں۔ امید ہے کہ وہ ان کا میسج جو ہے، ان کا رسپانس ہاں میں ہوگا۔ تو یہ ایک اپڈیٹ میں آپ کو دے دوں، اس کے بعد پھر ہم اصل ٹاپک کی طرف جائیں گے۔
جی جو یہ آپ کا کہنا ہے کہ محمد جو ہے وہ ایز اے سیکنڈ پرسن جو کہ ہونا چاہیے تھا لیکن پورے قرآن میں نہیں ہے، تو سب سے پہلا میرا اعتراض پھر یہی ہے کہ وہ جتنی آیتیں جو کل سے سٹارٹ ہوتی ہے، یعنی جیسے بہت ساری آیتیں قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، پھر قل هو اللہ احد ہے، قل اعوذ برب الفلق ہے، ایسی بہت ساری آیتیں ہیں، قل یا ایھا الکافرون ہے. تو اگر اس کو ہم دیکھیں تو یہاں تو مجھے لگ رہا ہے کہ اللہ جو ہے وہ سیدھا مخاطب ہو رہا ہے محمد صاحب کو، کیونکہ اگر ہم ٹرانسلیشن دیکھیں جہاں پہ بھی کل آئے گا تو وہاں پہ ٹرانسلیشن اے محمد کہہ دیجئے، اے محمد اکثر و بیشتر یہ بریکٹ میں محمد وہاں آ ہی جاتا ہے. تو اس پہ آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیں یہاں پر میں ایک بات کلیئر کر دوں، پوری وضاحت پورے زور دے کر یہ بات میں واضح کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں قرآن کا ایک حاضر نبی ضرور ہے، ایک پریزنٹ نبی ضرور ہے، مگر یہ بات میں پورے زور سے کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کا جو پریزنٹ نبی ہے اس کا نام محمد نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے. آپ سمجھ رہے بات؟ جی یہی تو بات میں واضح کرنا چاہ رہا ہوں. میں یہ بات واضح کرنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن کا جو بھی پریزنٹ نبی ہے اس کا نام محمد نہیں ہے. میں آپ کو جو ہے یہاں سمجھاتا ہوں. دیکھیں قرآن میں لفظ محمد 4 بار آیا ہے، جی ٹھیک ہے، اور یہ چاروں بار یہ لفظ غائب کے صیغوں میں، غائب کی ضمیروں میں، اور جو ہے گزرے ہوئے شخص کے انداز میں آیا ہے. جبکہ قرآن کا جو حاضر نبی ہے وہ اس سے قرآن کا لکھنے والا کاتب قرآن ڈائریکٹ جو ہے خطاب کرتا ہے، یا ایھا النبی، اے نبی. آپ سمجھے بات کو؟ اسی طرح سے وہ کہہ رہا ہے کہ قل، یہ کہہ دو. اس کا مطلب ایک کوئی ہے جو کہہ رہا ہے اور ایک کوئی ہے جس سے یہ بات کہی جا رہی ہے، لیکن وہ محمد نہیں ہے. وہ اس لیے محمد نہیں ہے کہ کیونکہ محمد چاروں بار پاسٹ ٹینس میں آیا ہے اور قرآن کا جو حاضر نبی ہے وہ پریزنٹ ٹینس میں ہے. آپ سمجھے؟ یہ فرق میں لوگوں کے سامنے جو ہے واضح کرنا چاہتا ہوں. آپ سمجھے پوائنٹ؟ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، کیونکہ میرے خیال سے یہ ایک ہی دلیل ہے. اگر کوئی مولوی حضرات بھی اگر آتے ہیں، میرے خیال سے یہ ایک ہی دلیل ہوگی کل والی، جس سے مخاطب کوئی شخص جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. ایگزیکٹلی صحیح بات ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. جی صحیح کہہ رہے ہیں. یعنی یہ کل والی دلیل بھی دلیل ہے، اور پھر جو ہے جسے یا ایھا النبی کے جو ہے کے انداز میں خطاب کیا جا رہا ہے. دیکھیں کہ یا ایھا کب آتا ہے؟ جبکہ کوئی شخص سامنے ہو. میں دیکھیں مثال کے طور پر آپ ہیں میرے سامنے ہیں، میں آپ کو یا ساحل یا ایھا الساحل کہوں گا، کیونکہ آپ میرے سامنے موجود ہیں، آپ میرے سامنے حاضر ہیں. تو ایسے موقع پر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اس کو حرف ندا کہتے ہیں، یعنی بلانے کے لیے جو کہ سامنے ہیں. جی غائب کے لیے یا کا جو ہے لفظ نہیں آتا. آپ سمجھے؟ جی غائب کے لیے یہ اس طرح کا جو ہے مطلب لفظ نہیں آتا. صحیح بات. میں یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ جو بھی حاضر ہے وہ محمد نہیں ہے. اب اگر وہ محمد ہے، اگر وہ جو بھی کہتے ہیں مسلمانوں کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ محمد ہے، تو ان کو ثابت کرنا پڑے گا. پورے قرآن میں محمد تو غائب ہے، پاسٹ ٹینس میں ہے، گزرا ہوا ہے، اور ایک نبی جو قرآن کا ہے جسے یا ایھا النبی کہا جا رہا ہے، وہ بیک وقت غائب اور حاضر کیسے ہو سکتا ہے؟ صحیح. آپ سمجھے بات کو؟ کیونکہ جہاں جہاں قرآن کا جو نبی ہے وہ ہر جگہ جو ہے وہ حاضر کے انداز میں جو ہے اس کے ساتھ خطاب کیا جا رہا ہے. جی ٹھیک ہے جی. تو ایگزیکٹلی بات یہی ہے کہ جو ہے جہاں وہ حاضر کا صیغہ ہے وہ بیک وقت وہ غائب کی بات کیسے ہو سکتی ہے؟ قرآن صاف بتا رہا ہے کہ محمد جو بھی ہے وہ غائب ہے، گزرا ہوا ہے.
وہ جو ہے اس کے ساتھ غائب کی ضمیریں جو ہے جڑی ہوئی. میں آپ کو ایک ایک جو ہے آیت یہاں پر پڑھ کر جہاں جہاں وہ جو ہے محمد آیا ہے اس کو میں پڑھ کر آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں. دیکھیں جی 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 میں پچھلی بار میں نے جو کچھ کہا تھا وہ بات جتنی دلچسپ تھی اب یہ والی بات اس سے کہیں زیادہ دلچسپ ہے اور قابل غور ہے. جی ٹھیک ہے. اب آپ جو ہے دیکھیں پہلے تو آپ آل عمران کی آیت 144 نکال لیں کیونکہ جب ہم شروع کر رہے ہیں تو سب سے پہلے محمد کا لفظ 3.144 میں آ رہا ہے. جی اس میں کیا لکھا ہے؟ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. دیکھیں اس آیت کے اس ٹکڑے کا میں لفظ بلفظ ڈائریکٹ جو ہے ترجمہ کرتا ہوں. اس میں یہ لکھا ہے اور محمد سوائے رسول کے کچھ نہیں، گزر چکے اس سے پہلے کئی رسول ہیں، کیا پس اگر وہ مرا یا وہ قتل ہوا تم پلٹ گئے اپنی ایڑیوں پر؟ یہ ہے اس آیت کے ایک ٹکڑے کا ڈائریکٹ جو ہے لفظی ترجمہ. اچھا اب آپ ذرا غور کیجئے کہ مسلمانوں کا جو ہے جو دعویٰ ہے وہ دعویٰ یہ ہے کہ ان کا اللہ متکلم ہے، فرسٹ پرسن ہے، اور ان کا نبی جس کا نام یہ محمد رکھتے ہیں یہ سیکنڈ پرسن ہے. ٹھیک ہے جی تو اب یہ الفاظ کیا ہونے چاہیے؟ الفاظ یہ ہونے چاہیے دیکھیں اے محمد تم سوائے رسول کے کچھ نہیں، گزر چکے تم سے پہلے کئی رسول. ہاں آپ اے محمد کہنا چاہیے تھا نا. ہاں صحیح بالکل. میں یہی تو کہنا چاہ رہا ہوں نا کہ دیکھیں کہ اگر محمد حاضر ہوتا تو الفاظ کیا ہوتے، فحوائے کلام کیا ہوتا، یہ لفظوں کی بنت کیا ہوتی. میں دراصل یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں. بالکل وہ سارے مومنین جو میری باتوں کو سن رہے ہیں میں ان کی توجہ چاہوں گا کہ بجائے وہ مجھے غصے سے سننے کے وہ ایک تجسس اور جو ہے اس کو سمجھنے کی نیت سے سنیں کہ میں جو ان کو بات رکھنا چاہتا ہوں میری بات کو پہلے سمجھیں. ہوتا کیا ہے مومنین کا مسئلہ کہ جو ہی سچ والا کی بات ان کے سامنے آتی ہے وہ پہلے آگ بگولا ہو جاتے ہیں، وہ اپنے دماغ میں ایک نیگیٹیوٹی بھر لیتے ہیں، اس کے بعد میری باتیں سنتے ہیں. تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ ان کے دماغ میں صرف اور صرف نیگیٹیوٹی بھری ہوئی ہے، وہ نہ میری بات کو غور سے سنتے ہیں نہ سمجھتے ہیں. جی آپ سمجھیے نا سب سے بڑی مشکل یہ ہے بھئی ان کے نزدیک سچ والا ایک سر سے پاؤں تک نیگیٹو پرسن ہے، تو میری بات کو پازیٹیو لینے نہیں ہے وہ. تو اب یہ ظاہر بات ہے میری بات ان کو میں کیسے سمجھا پاؤں گا؟ وہ اگر میری بات کو پہلے غور سے سن تو لیں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ میں انہیں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے دیکھیں اگر یہاں خطاب یعنی مخاطب جو ہے اگر اللہ ہے اور مخاطب جو ہے اگر ان کا نبی جو جس کا نام یہ محمد رکھتے ہیں وہ ہوتا تو یعنی یہاں پر اے محمد کہتا ہو، اے محمد تم سوائے رسول کے کچھ نہیں اور گزر چکے تم سے پہلے کئی رسول. یہ بولنے میں کتنا سوری ہاں سچ والا جی مطلب بات تھوڑا لوگوں کے ذہن میں بھی جائے کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. مطلب میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں سچ والا جی کہ یہ اے لگانے میں کتنا وقت لگتا اور کیا چلا جاتا اللہ کا. اتنا کنفیوزنگ کرنے کے بدلے اس کو اگر آسانی سے اے محمد کہتے اللہ بلکہ اس میں حروف کی اور کمی ہو جاتی. یہ دیکھیں اس میں جو ہے ماں کہنے کے بدلے میں واو میم الف کی جگہ 3 حروف جو لگائے گئے ہیں اس کی جگہ پر 2 حرف میں کام چل جاتا. یا الف لگا دے یا محمد الا رسول، یا پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ لست یا محمد الا رسول، نہیں ہے اے محمد مگر تو ایک رسول.
لستا یا محمد الا رسول قد خلت من قبلک الرسل. لستا آتا، لستا کا مطلب ہے کہ نہیں ہے اے محمد تو مگر ایک رسول. ٹھیک ہے، نہیں ہے اے محمد تو مگر ایک رسول، اور گزر چکے تجھ سے پہلے کئی رسول. صحیح. آپ سمجھیے، اگر اللہ خطاب کر رہا ہے اور یہ خطاب محمد سے ہے تو الفاظ ایسے ہوتے ہیں. اس کے بعد کیا بات، کس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں ذرا غور کیجئے کہ اَفَإِن تَمُوتُ أَوْ تُقْتَلْ، یا ان تموت او تقتل، کہ اگر تو مرے گا یا تجھے قتل کیا جائے گا، کیونکہ ابھی تو زندہ ہے نا. آپ سمجھے بات کو جی. کہ دیکھیں کہ اللہ یہ بات جس وقت ان کے محمد سے کہہ رہا ہے تو اس وقت محمد زندہ ہے یا مر چکا ہے؟ زندہ تھے نا جب یہ آیتیں اتر رہی تھی. زندہ ہے تبھی تو اللہ ان سے یہ خطاب کر رہا ہے نا. ہاں، اگر محمد زندہ ہے تو یہاں پر ماتا اور قتلا کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ ماتا بھی مرا، وہ مرا، قتلا بھی وہ قتل ہوا. اس کا مطلب ہے کہ محمد جو کوئی بھی تھا، وہ جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے وہ یا تو مرا ہے یا قتل کیا گیا ہے. اویلیبل نہیں ہے، وہ موجود نہیں ہے. نہیں، اویلیبل کہاں ہے؟ اویلیبل ہے نہیں. اویلیبل ہوتا تو من قبل لکھا ہوتا، من قبل ہی نہیں ہوتا. اچھا، یہ بڑی سچوالا جی، یعنی بڑی ہی باریکی سے آپ یہ چیز بتا رہے ہیں، اور یہ مطلب میں سوچ رہا ہوں کہ یہ خاص کر کے جو علماء ہے، یہ ان کے لیے بہت بڑی سوچنے کا ذریعہ بن رہے ہو آپ، کیونکہ اس اینگل سے شاید ہی پھر کوئی علماء جو ہے سوچے ہوں گے، کیونکہ آپ سے پہلے مجھے نہیں لگتا کہ اس طریقے سے کوئی اعتراض کیا ہو قرآن کے بارے میں. اعتراض تو آج تک پوری دنیا میں کسی نے بھی نہیں کیا. جی، کسی نے بھی نہیں کیا. تو چونکہ آج تک یہ اعتراض کسی نے نہیں کیا تو سارے مسلمان جو میرے سے مخالفت کرتے ہیں وہ یہ کہیں گے کہ یہ کون ہے بھائی، یہ کون سی جو ہے، یہ کس کھیت کی مولی ہے؟ اتنے بڑے بڑے اسکالر گزر چکے ہیں، اتنے صدیاں گزر چکے ہیں، آج تک کبھی اس پہ بات نہیں کر رہا. یہ آ گیا سچ والا جو ہے اتنی بڑی بات کر رہا ہے، اس کی کیا مجال، اس کی کیا اوقات. حالانکہ بھائی یہاں اوقات کی بات نہیں ہو رہی ہے نا. جی، میں تو وہی کہہ رہا ہوں جو قرآن کے الفاظ ہیں. اب مجھے یہ بتائیے کہ کیا میں نے قرآن کے لفظوں کو بدلا ہے؟ نہیں بھائی. الفاظ تو آپ کے سامنے لکھے ہیں نا. آپ اپنا قرآن کھولیں اور ان میں جو ہے یہی الفاظ آپ پڑھیں گے. کیا میں ان لفظوں کو بدل رہا ہوں؟ اور یہ بھی بتائیے کہ کیا میں ان کے معنی کو بدل رہا ہوں؟ حالانکہ معنی تو یہ بدلتے آئے ہیں. آپ سمجھے میری بات؟ جتنے اسکالرس ہیں، جتنے بھی ٹرانسلیٹرس ہیں، یہ سب کے سب اس انداز میں میری نظر میں مجرم ہیں، مجرم، کہ یہ جان بوجھ کر اپنے عقیدے کی خاطر قرآن کے لفظوں کے معنی بدل ڈالتے ہیں. پورے قرآن میں جہاں محمد نہیں ہے وہاں بریکٹ لگا کر محمد کا اضافہ کرتے ہیں. کیوں؟ سچ والا جی، اگر آپ کی بات اگر غلط ہوتی، کیونکہ آپ نے یہ چیزیں جو ہے کئی بار لوگوں کے سامنے اس کو بیان کیا ہے، اس کو کھولا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ کئی سارے علماء بھی آپ کی بات کو سنتے ہوں گے، دیکھتے ہوں گے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ آپ چھپے ہوئے ہو. جی، تو مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ کی بات اگر غلط ہوتی، خاص کر کے یہ معاملے میں، تو اب تک تو آپ کے اوپر کئی سارے ویڈیوز اس اتنے بڑے کلیم کو ڈیبنک کرنے کے لیے ویڈیو بن جاتے. مجھے پتا ہے، دیکھیں مجھے پتا ہے یہ بات میں پچھلے، اب نہیں یوٹیوب پر تو میں اب آیا ہوں، لیکن یہ پچھلے کافی عرصے سے جو ہے میں فیس بک پر یہ باتیں لکھ رہا ہوں، لوگوں سے کر رہا ہوں، اور ڈائریکٹلی کئی اسکالر سے میری اس بات یعنی اس موضوع پر بات ہو چکی ہے. میں نے ان سے فیس ٹو فیس بھی بات کی ہے. کیا کہنا تھا؟ مگر ظاہر بات ہے
کہ میں ہر کسی سے فیس ٹو فیس بات نہیں کر سکتا. آپ کو پتا ہے کہ یہ بڑا سینسیٹیو جو ہے ٹاپک ہے. بالکل میں بالکل بہت زیادہ ان سے کھل کر نہیں ان سے کھل کر نہیں کر سکتا. میں نے صرف جو ہے اشارتاً یہ بات کی ہے کہ بھئی قرآن تو، کیونکہ میں اب جس طرح سے اب میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، میں علماء جو ہے جو فیس ٹو فیس جن سے بات ہوتی ہے ان سے ڈائریکٹ اس انداز میں بات نہیں کیا. ظاہر بات ہے اس انداز میں اگر بات کروں تو وہ مجھے پکڑ لیتے ہیں اور آس پاس کے لوگوں کو جمع کر کے کہیں گے کہ جو ہے یہ دیکھیں یہ جو ہے ہمیں بھٹکا رہا ہے، قرآن سے جو ہے ہم کو دور کر رہا ہے، اس شخص کو پکڑو. تو ظاہر بات ہے وہ سارے لوگ ملا کی بات سنیں گے نا، میری بات کون سنے گا؟ تو وہ ملا کے آس پاس میں تو رہتے ہیں مستنڈے، وہ میرا کام تمام کر دیں گے. تو اس طرح سے میں نے ان کے سامنے سوالیہ انداز میں کہا، ارے بھائی قرآن تو جو ہے محمد کو ایک جو ہے غائب کے صیغے میں پیش کر رہا ہے. جتنے صیغے ہیں، جتنی ضمیریں ہیں، وہ ساری کی ساری غائب کی ہیں. یہ آخر یہ قصہ کیا ہے بھائی؟ ایسا کیوں پیش کر رہا ہے محمد کو؟ تو علماء کہتے ہیں نہیں، یہ جو ہے آپ کے سمجھنے کا فرق ہے، یہ جو ہے یہ آپ نے غلط سمجھا ہے، وہ اصل میں ایسا نہیں ہے. اب میں جب پوچھتا ہوں کہ بھائی پھر کیسا ہے، نہیں اصل میں جو ہے اس بات کو ہمارے علماء نے جو ہے دنیا بھر کے ایک سے ایک بڑے علماء ہیں، انہوں نے بڑا واضح کیا ہے. آپ جائیے، ایک نہیں 4 تفسیریں پڑھیے، 4 ترجمے پڑھیے، آپ کو اپنے سوال کا جواب مل جائے گا. یہ بھٹا ملے گا، کچھ بھی نہیں ملتا، کچھ نہیں ملتا، کچھ نہیں ملتا. مجھے پتا ہے کہ جو ہے جتنے مفسرین، جتنے مترجمین ہیں، ان ساروں نے اس موضوع پر اپنے عقیدے کی روشنی میں جو ہے ترجمے کیے ہیں. وہ قرآن کے ان لفظوں سے انصاف کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ اگر وہ لفظوں سے انصاف کریں گے تو انہیں اپنے عقیدوں سے ہاتھ دھونا پڑے گا. آپ سمجھے بات؟ اچھا سچوالا جی، مجھے ایک چیز بتائیے کہ جتنے بھی ترجمہ کرنے والے جتنے بھی گزرے ہیں، کیا ان میں سے کوئی ایک یعنی ہمیں اگر ہم نیٹ ڈھونڈے یا کوئی لائبریری میں جائیں تو کوئی ایک ایسا مترجم ہی کہتے ہیں نا اس کو، ترجمہ کرنے والے کو، کوئی ایک ایسا ملے گا جو نان مسلم ہو؟ نہیں ہے نا. شاید وہ اگر کوئی نان مسلم اگر کرتا ایک نیوٹرل یا ان بائسڈ وے میں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس کا ترجمہ صحیح کر دیتا. ہاں شاید. اب اصل میں مسئلہ یہ ہے، میں خود بھی حیران رہ جاتا ہوں کہ آج تک ان آیتوں کے ان لفظوں پر یہ اتنی، حالانکہ یہ اتنی آبویس بات ہے. اچھا دیکھیں، میں کوئی ایسی کوئی اتنی گہری بات نہیں کر رہا، میں بہت سمپل بات کر رہا ہوں. بلکہ میں دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں بہت موٹی بات کر رہا ہوں، بہت باریک بات نہیں کر رہا. بھائی اس میں کوئی جو ہے کوئی فلسفیانہ جو ہے کوئی یعنی کوئی گھماؤ پھراؤ والی باتیں ہیں یا بہت زیادہ الٹ پھیرے نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بہت ہی سمپل، بہت ہی جو ہے آسان طریقے سے اس میں الفاظ آئے ہیں. جتنے بھی یہاں پر ضمیریں ہیں وہ ساری غائب کی ہیں، اور جتنے بھی جو ہے یہاں الفاظ جو جتنے صیغے ہیں وہ سارے کے سارے غائب کے ہیں، ماضی کے ہیں، ماضی کے ہیں اور غائب کے ہیں. جی پورے قرآن میں لفظ محمد بطور حاضر کسی ایک جگہ بھی نہیں ہے، کسی ایک جگہ بھی نہیں ہے. اگر کم سے کم یہ ہوتا کہ بھائی چلو ٹھیک ہے، کسی ایک آیت سے جو ہے یہ اندازہ ہو رہا ہے، تھوڑی دیر کے لیے میں اگر جو ہے ان کی بات کو قبول کرتے ہوئے کہ بھئی ہو سکتا میں ایک جگہ جو ہے آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ ہاں بھئی یہ جگہ ایسا لگ رہا ہے، لیکن وہ دوسری جو فلاں جگہ ہے نا، فلاں آیت ہے، اس میں جو محمد آیا وہاں پہ تو حاضر ہے. آپ کم سے کم یہ کہتے چلو بھائی ٹھیک ہے 2 جگہ نہیں ہے، لیکن تیسری جگہ تو کم سے کم ہونا چاہیے. تیسری جگہ بھی نہیں ہے. اچھا چلو بھائی 3 جگہ بھی نہیں ہے کسی، لیکن چوتھی جگہ پر کم سے کم ہونا چاہیے. ارے آپ دنگ اور حیران رہ جائیں گے. 1 2 3 4 جگہ نام یہ لفظ آیا ہے، لیکن چاروں جگہ یہ غائب ہے، غائب کی ضمیروں کے ساتھ ہے، غائب کے صیغوں کے ساتھ ہے، اور گزرے ہوئے انداز ماضی کے ساتھ. کسی ایک جگہ بھی نہیں ہے. جی اب اگر کوئی بڑے سے بڑا عالم، بڑے سے بڑا مفتی آ کر وہ اس آیت کو کس طرح سے گھماؤ پھرا کر جو ہے کچھ جو ہے مطلب وہ جلیبی بنائے گا، تو ٹھیک ہے وہ ایک جگہ بنا لے گا تھوڑی دیر کے لیے، پھر دوسری جگہ کیا کرے گا؟ وہ دوسری جگہ بھی جلیبی بنائے گا. تیسری جگہ کیا کرے گا؟ تو اس کا مطلب یہ لے دے کے 4 بار جو ہے یہ لفظ آیا ہے، چاروں بار اس کو مجبوری میں جلیبی بنانی پڑے گی.
اچھا وہ جلیبی عام لوگ تو شاید کھا لیں گے لیکن میں نہیں کھا سکتا. میں اس کو پہلی جگہ پکڑ لوں گا. میں تو اس سے صاف صاف انداز سے پوچھوں گا کہ بھئی اس لفظ کا آپ نے کیا معنی کیا ہے بتاؤ. یہاں لفظ قد خلت من قبل ہی کیوں آیا ہے, اس سے پہلے کیوں آیا ہے, تجھ سے پہلے کیوں نہیں؟ ہاں آپ سے پہلے آنا چاہیے تھا نا بھائی, آپ سے پہلے یا تم سے پہلے یا تجھ سے پہلے. آپ سمجھے, آپ یا تم یا تجھ یہ اصل میں حاضر کے لیے ہوتا ہے. دیکھیں یہ عقیدہ کیا ہے مسلمانوں کا؟ عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کلام کرنے والا ہے اور محمد وہ ہے جس سے کلام کیا جا رہا ہے. تو اس کا مطلب دیکھیں کہ میں آپ سے خطاب کر رہا ہوں. ساحل آپ ایک میں اگر کہوں کہ نہیں ہے ساحل مگر ایک اچھا اوریٹر اور گزر چکے تم سے پہلے کئی اوریٹرز. بات ٹھیک ہو گئی؟ بات ٹھیک ہو گئی جی. اور گزر چکے تم سے پہلے یا گزر چکے آپ سے پہلے کئی اوریٹرز. ٹھیک ہے, ایسا ہونا چاہیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ساحل میرے سامنے ہے اور میں ساحل سے خطاب کر رہا ہوں اور میں ساحل کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ جو ہے ساحل ایک اوریٹر ہے اور ساحل سے پہلے کئی جو ہے اوریٹر گزر چکے. ٹھیک ہے, یہ میں جو ہے یہ بتا رہا ہوں. تو اگر میں خطاب کر رہا ہوں, میں مخاطب ہوں اور آپ مخاطب ہیں, میں متکلم ہوں اور آپ متکلم ہیں, تو بات اس طرح سے ہوتی ہے. اگر میں یہ کہوں کہ نہیں ہے ساحل مگر ایک اوریٹر اور گزر چکے اس سے پہلے کئی اوریٹرز, میں نہیں ہوں وہاں پہ, تو اس کا مطلب آپ میرے سامنے موجود نہیں ہیں. ہاں, مجھ سے آپ مخاطب نہیں ہیں. بات ختم. سمپل ہے, بہت سمپل ہے سمجھنے کے نہیں, لیے. میں دیکھیں میں ایک ساحل جو گزر چکا ہے یا جو میرے سامنے موجود نہیں ہے, میں اس کے بارے میں یہ بات بتا رہا ہوں کسی اور کو. آپ سمجھے بات کو؟ میں یہ بات ساحل کے بارے میں جو کہ ساحل موجود نہیں ہے, وہ جو ساحل گزر چکا ہے, ساحل کے بارے میں یہاں پر کسی اور کو یہ بات بتا رہا ہوں. قرآن اس انداز میں یہاں پہ محمد کو پیش کر رہا. آپ سمجھے بات کو؟ صحیح. اچھا, اس کے بعد پھر جو ہے افا ماتا, دیکھیں ماتا ماضی اور غائب کا صیغہ ہے. اسی طرح سے قتلا ماضی اور غائب کا صیغہ ہے. آپ سمجھے بات کو؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ ماضی ورڈ جو یوز کر رہے ہیں اس کا مطلب پاسٹ ٹینس ہے نا, جن کو ماضی نہیں سمجھ میں آتا ہے. گزرا ہوا. ہاں, ماضی کا مطلب ہے گزرا ہوا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ماضی کا مطلب ہے گزرا ہوا پاسٹ ٹینس. ہاں, فعل ماضی کا مطلب ہوتا ہے کہ گزرا ہوا وہ ٹینس جو گزرا ہوا ہے, پاسٹ ٹینس. آپ سمجھے؟ میں نے آپ کو جو ایگزامپل دی ساحل کی, بھئی ساحل اگر موجود ہے تو ساحل کے بارے میں بات میں اس طرح سے کروں گا نا, ان لفظوں میں, ان شبدوں میں کروں گا. اگر میں جو ہے کسی مطلب ساحل میرے سامنے موجود نہیں ہے تو میں ساحل کی بات کر رہا ہوں, لیکن میں تو مطلب یوں ہی کہ جو ہے اس کی جو بات کر رہا ہوں, اس کا مطلب ساحل میرے سامنے موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ جی جی, بالکل بالکل درست. تو میں یہ پہلی آیت جو قرآن میں سب سے پہلی بار یہ جو ہے لفظ محمد آیا ہے, میں نے یہاں پر اس کی کلیریفیکیشن کر دی. ٹھیک ہے, اب ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں. جی. قرآن میں دوسری جگہ سورہ احزاب یعنی 33.40 جی اوپن ہو گئی ہے. جی اچھا, اس میں کیا بات کہی جا رہی ہے؟ ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. میں ایک ایک لفظ کو الگ الگ کر اس کو لوگ سننے اور سمجھنے کے لیے جو ہے میں نے اس طرح سے اس کی جو ہے قرات کی ہے. اچھا, اس کا ترجمہ یہ ہے
نہیں تھا محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ، اور لیکن وہ تھا اللہ کا رسول اور نبیوں کی مہر۔ ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیے کہ یہاں ماں کانا آیا ہے، ماں یہ مائے نافیہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے نہیں، کانا کا مطلب ہوتا ہے تھا، کیونکہ یہ فعل ماضی ہے۔ کانا جو ہے یہ بھی پاسٹ کے لیے آتا ہے، اس میں جو معنی ہوں گے یہ گزرے ہوئے کے، تھا اصل میں ماضی کا معنی دے رہا ہے، نہیں تھا، نہیں تھا محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ۔ ٹھیک ہے، اب یہاں لوگ جو ہے بڑی جو ہے میرے سامنے ڈینگے مارتے ہیں، کہتے ہیں یہ جو ہے یہ سچ والا نے جو ہے کانا کا ترجمہ غلط کر دیا، کانا کا ترجمہ غلط کیا، اور جو ہے کانا کا مطلب وہ نہیں ہوتا جو سچ والا کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک، کانا کا کیا مطلب ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہاں پر تو جو ہے دنیا کے سارے جو ہے ٹرانسلیٹرز وہ یہاں پر کیا کرتے ہیں، نہیں ہے محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ۔ ٹھیک ہے جی، اگر جو ہے یعنی یہاں پر نہیں ہے اگر کا جو ہے مطلب ہوتا تو لست یا محمد ابا احد من رجالکم ہوتا، کہ نہیں ہے اے محمد تم ان کے مردوں میں سے کسی کے باپ۔ لست یا محمد ابا احد من رجالہم، ان کے مردوں میں سے کسی کا باپ، یا پھر لیس محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد نہیں ہے تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ۔ نہیں ہے کے لیے لیسا آتا، جی آپ سمجھے، نہیں ہے اگر بتانا ہے تو لیسا آئے گا، لیکن یہاں پر ماکان آیا ہے۔ ماکانہ کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ نہیں تھا محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ۔ تو اب یہ لوگ اب آپ جو ہے جتنی بھی جو ہے ٹرانسلیشن جن لینگویجز میں ہوئی ہے، اگر آپ ان کو اٹھا کر دیکھ لیں، بھلے وہ انگلش کی ہو یا ہندی کی ہو یا اردو کی ہو، کوئی بھی لینگویج میں ہو، جہاں جہاں آپ یہ اس آیت کا ترجمہ قرآن کے اندر دیکھیں گے، ان سب لوگوں نے ماکانہ کا ترجمہ نہیں ہے کیا ہے۔ آپ کو پتا ہے ایسا انہوں نے کیوں کیا؟ انہوں نے ایسا اس لیے کیا کہ یہ ان کا عقیدہ ہے اور عقیدے پر چلنا ان کی مجبوری ہے۔ اگر محمد کو یہ تھا کہہ دیتے ہیں تو ان کے عقیدے کی پوری عمارت گر جائے گی۔ بالکل درست ہے نا؟ جی بالکل درست۔ ان کو بہرحال اپنا عقیدہ بتانا ہے، اور قرآن کے لفظوں کو غلط ترجمہ کرنا ان کو چلے گا، لیکن ان کو عقیدہ بچانا ضروری ہے۔ یہ ہے ان کی مجبوری۔ ٹھیک ہے جی، اب آپ دیکھیں، میں آپ کے سامنے ایک قرآن کی ایک اور آیت رکھتا ہوں۔ وہ آیت کیا ہے؟ آل عمران کی 67 آیت نکالی ہے، اس کو آپ جو ہے یہ آیت ابھی آپ نے دکھائی تھی نا کہ ما کان محمد ان کی، اب جو ہے آل عمران کی 67 نکالی ہے۔ جی، ما کان ابراہیم۔ اچھا، اب آپ دیکھیے کہ ما کان ابراہیم یہودین، ما کان ابراہیم یہودین، دیکھیے ایگزیکٹ سیم فارم میں، سیم جو ہے مطلب بورڈنگ کے ساتھ یہ آیت میں جو ہے یہ صرف آپ یوں سمجھیے کہ وہاں محمد ہے ماکانہ کے بعد، یہاں ماکانہ کے بعد ابراہیم ہے۔ وہاں کیا لکھا تھا؟ نہیں، وہاں کیا لکھا تھا؟ ماکانہ محمد، یہاں کیا لکھا ہے؟ ماکانہ ابراہیم۔ ہاں ٹھیک ہے، اب اس کو ابراہیم کانا کا اسم ہے اور یہودین کانا کی خبر ہے۔ یہ جو ہے عربی قاعدے کے مطابق، عربی کا جو گرامر ہے ان کے مطابق ابراہیم کانا کا اسم ہے اور یہودین کانا کی خبر ہے۔ اسی طرح سے وہاں پر محمد کانا کا اسم ہے اور ابا کانا کی خبر ہے۔ سیم فارم میں ایگزیکٹلی 100% سیم جو ہے انداز میں یہ بات آئی ہے۔
تو اب اس میں کیا کیا کرتے ہیں دیکھیں، نیچے آپ اردو ترجمہ پڑھیں گے، بھلے وہ مودودی صاحب ہوں یا پھر جو ہے فتح محمد جالندری صاحب ہوں یا مفتی تقی عثمانی ہوں یا پھر جو ہے اس میں عبداللہ یوسف علی ہوں، کوئی بھی لے لیں آپ، سارے کے سارے تھے، سارے کے سارے دیکھ لو، سارے کے سارے تھے کرتے ہیں. یہ میرے پاس کچھ 11 ترجمے ہیں سچوالا جی. 11 نہیں بلکہ 1100 بھی اگر آپ ترجمے لے لیں گے مختلف زبانوں کے، آپ کو سب جگہ تھے ملے گا. ہاں ادھر تو تھے ہی لکھا ہے سب میں. کیوں لکھا انہوں نے ایسا؟ یہ اس طرح سے لکھنا ان کی مجبوری ہے. ابراہیم تھا، ابراہیم گزر چکا، یہ ان کا عقیدہ ہے، اور وہ یہ مانتے ہیں کہ محمد ہے. حالانکہ قرآن کی نظر میں جس طرح سے ابراہیم گزرا ہوا ہے، ابراہیم جس طرح سے تھا ہے، ایگزیکٹلی اسی طرح قرآن کی نظر میں محمد بھی تھا ہے. آپ سمجھے بات جی؟ لیکن اتنی بڑی دھوکے بازی کیوں سچوالا جی؟ نہیں، اب آپ دیکھیے، اصل میں دیکھیں کہ یقیناً آپ نے بھی ظاہر بات ہے اپنی زندگی بھر قرآن کو پڑھا ہے، آپ نے قرآن کی تبلیغ، اس کے جو ہے میسج کی تبلیغ کی ہے نا، ساری کی ہے. اب آپ بھی ظاہر بات ہے بڑے اسکالرز کے ساتھ، اب ہم ہمارے جو ہے ڈاکٹر ذاکر نائک جیسے جو ہے شخصیتوں کے ساتھ آپ رہے ہیں، ان کی باتوں کا آپ پرچار کرتے سارا سب کچھ رہے ہیں نا. مجھے یہ بتائیے کہ کبھی کسی اسکالر نے اس انداز میں آپ سے کبھی کوئی جو ہے مطلب کبھی بات کی ہے جو میں کر رہا ہوں؟ نہیں، وہی تو میں نے کہا نا، یہ جو آپ جو اعتراض کر رہے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ اس سے پہلے کسی نے بھی اس طریقے کا اعتراض کیا، کیونکہ جتنے بھی ہم نے اعتراض دیکھے ہیں اور جو ہم بھی کرتے ہیں اعتراض اس چینل سے، وہ سب اکثر جو ہے وہ محمد صاحب کی کیریکٹر کے اوپر، اور جو قرآن جو ہے وہ باقی لوگوں کے لیے جو ایک ہیٹ اور ایک یعنی ہیٹ ہی کہہ لو کہ پورا ہیٹ سے بھرا ہوا ہے کافروں کے لیے، ہم اسی پہ ڈسکشن کرتے ہیں موسٹلی. یہ والا انداز یا سائنٹیفک ایررز ہم کو اگر حدیثوں میں دکھتا ہے یا قرآن میں دکھتا ہے، ہم وہی سب ڈسکشن کرتے ہیں موسٹلی. لیکن آپ کا جو یہ اعتراض ہے یہ بڑا ہی یونیک ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ اس سے پہلے کسی نے کیا ہے. بلکہ میں اس کو یہ کہوں گا کہ میں اس کو اعتراض بھی نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ میں اس کو اظہار کر رہا ہوں. اس کو میں اظہار کہوں گا، بلکہ میں اس کو اور ایک لفظ کا اضافے کے ساتھ میں اس کو کہوں گا اظہار حق. کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں، بالکل بالکل. یہ جو آپ نے جو سچوالا جی، یہ جو آیت کے ساتھ آپ نے جو میچ کر کے بتایا ہے نا، تو کافی کچھ لوگوں کے لیے اور علماء کے لیے بھی، اور جو عام مسلمان ہیں ان کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی. ریفرنس نمبر دونوں آیتوں کا بتایا ہے، آپ جا کے چیک کر لیجئے. دونوں آیتیں جو ہے اسکرین پر موجود ہیں. اچھا آپ ذرا غور کیجئے، دیکھیں آپ ذرا غور کیجئے کہ آپ کو فون لینا ہے، آپ لے لیجئے میوٹ کر کے. نہیں میں جو ہے بند کر دیا اس کو، کیونکہ اب یہاں ڈسٹربنس ہو جائے گا. کوئی بات نہیں. دیکھیں، میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، میں کوئی بات اگر جب سمجھانا چاہتا ہوں نا، میں قرآن کی کوئی آیت کو میں سمجھانا چاہتا ہوں، تو میں کسی حدیث کا سہارا نہیں لیتا، میں کسی تفسیر کا سہارا نہیں لیتا، میں کسی ترجمے کا سہارا نہیں لیتا، میں کسی تاریخ کا سہارا نہیں لیتا. میں اپنی بات کو قرآن ہی کے ٹیکسٹ کی بیس پر سمجھاتا ہوں. کیا میں غلط کرتا ہوں؟ نہیں بھئی، اگر میں کوئی بھی بات اگر تاریخ کے کسی جو ہے حوالے سے جو ہے پیش کروں تو لوگ کہیں گے بھئی وہ تاریخ ہے، اس میں بہت کچھ جو ہے گھپلے ہوئے ہیں. اگر میں حدیث سے پیش کروں تو وہ کہیں گے نہیں یار، آپ نے جو ہے جو حدیث بتائی ہے وہ حدیث ضعیف ہے، ویک ہے. اگر میں تفسیر کا حوالہ دوں گا تو کہوں گا نہیں بھئی وہ فلاں تفسیر وہ اتنی آتھینٹک نہیں ہے. اگر میں کسی ترجمے کی بات کہوں تو نہیں بھئی فلاں ترجمہ جو ہے اتنا جو ہے آتھینٹک نہیں ہے. تو پھر یہ لوگ کہاں ٹکے ہیں بھئی؟ میں تو قرآن کی آیت کو قرآن ہی کی آیت سے سمجھا رہا ہوں نا. اب اگر کسی میں دم ہے تو جو ہے میں نے جو آیت پیش کی ہے اس کو ضعیف، اس کو ویک کہہ کے بتاؤ. آتھینٹسٹی کا مسئلہ بھی نہیں ہے ادھر. حدیثوں میں تو آج کی تاریخ میں سچوالا جی ایک نیا فرقہ بہت ہی یعنی انٹرنیٹ پہ اس کی سرگرمی ہے کہ وہ اہل چوائس فرقہ ہے
جو کہ بخاری کی جیسی حدیثوں پہ بھی انگلی اٹھا دیتے ہیں وہ لوگ, اعتراض کرتے کہ بخاری ہے تو کیا ہوا, ہم نہیں مانیں گے. لیکن آپ جو اعتراض کر رہے ہو اور جو بتا رہے ہو, اب اس پہ کون وہ لگائے گا کہ یہ ضعیف ہے, یہ حسن ہے. میں جو باتیں پیش کر رہا ہوں, آپ جن کا حوالہ دے رہے ہیں اہل قرآن کا, ٹھیک ہے, اہل قرآن اپنے اساتذہ کو لے کے آ جاؤ, اپنے استادوں کو لا کے میرے سامنے کھڑا کر دو. اگر ان میں جرت ہے تو بتاؤ کہ جو ہے میں نے جو کہا ہے غلط کہا ہے تو بتاؤ. جی بالکل. اور مجھے لگتا ہے کہ کئی سارے لوگ اس ویڈیو کو جو دیکھ رہے ہیں ان میں کئی سارے ہمارے مسلم بھائی بھی ہوں گے, اور مجھے لگتا ہے کہ علماء بھی ہوں گے, کیونکہ یہ جب ان کے پاس ویڈیو کا جو تھمبنیل پہنچا ہوگا تو کئی سارے علماء بھی بیٹھے ہوں گے کہ یار سنتے ہیں کہ یہ بندہ بول کیا رہا ہے, اس کا اعتراض کیا ہے. سنتے ہیں کہ اگر کچھ غلط بولے تو اس کو پکڑ کے جو ہے نا پھر کل ایک ویڈیو بنانا ہے کہ سچ والا جو ہے وہ جھوٹا ہے. ہاں, اس کو نہ عربی آتی ہے اور اس کو کچھ بھی نہیں آتا ہے, تو لوگ تو وہ بناؤ موقع کی ویڈیو تلاش بناؤ. نہیں میری ہوتے. ظاہر بات ہے, لیکن میں نے جو کچھ کہا ہے ایگزیکٹلی میری بات کا جو ہے رد کریں, اور رد کرنے کے لیے ان کے پاس خود قرآن کی آیتیں ہونی چاہیے. میری باتوں کا رد آپ جو ہے حدیثوں سے نہیں کر سکتے, کیونکہ میں قرآن کی چٹان کو پکڑا ہوا ہوں, ہے نا. جی, میں اپنی ہر بات کو خود قرآن کے ذریعے سے سمجھاتا ہوں, میں قرآن کے باہر نہیں جاتا. ٹھیک ہو گیا؟ جی جی. اچھا, اب ہم آپ کو کچھ اور کہنا ہے یا ہم آگے بڑھیں؟ نہیں بالکل, میں صرف اتنا ہی کہہ رہا ہوں کہ میرے لیے آپ نے آسانی, جب اس آیت کو آپ نے پیش کی ما کان ابراہیم, اس میں میرا ڈاؤٹ تو کلیئر ہو گیا. اب میرے پاس اس پہ بولنے کے لیے کچھ نہیں ہے, کیونکہ سب سے پہلا سوال یہی ہوگا اس کے لیے جو آئے گا کہ یہاں تم نے تھا کا ٹرانسلیشن کیوں کیا ہے, ترجمہ کیوں کیا ہے, اور وہاں پہ ہے کا ترجمہ آپ نے یا اس کو آپ پریزنٹ ٹینس کیوں بتا رہے ہو, جبکہ آپ اس آیت کو آپ پاسٹ ٹینس میں بتانے کی کوشش کرو یا پاسٹ ٹینس میں آپ نے بتایا ہے. تو یہ آیت آپ نے بتا کے بہت 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 آسانی کر دی ہے میرے لیے بھی سمجھنے کے لیے اور لوگوں کے لیے بھی. نہیں, اب دیکھیں کہ میں نے کوئی اتنی کمپلیکیشن رکھی نہیں نا, میں بہت سمپل طریقے سے ایک آیت کو آپ کو میں نے جو ہے جو کچھ بتایا ہے, جو کچھ ترجمہ کیا ہے, اس پر اگر میرے ترجمے پر جو ہے آپ کو اعتراض ہے تو میں قرآن ہی سے ایک دوسری آیت ایگزیکٹلی سیم فارمیٹ پہ پیش کر دی. جی, اب آپ یہاں کہاں کھڑے ہیں بھائی؟ یہاں آپ تھا کیوں کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں, ہے نا. بالکل بالکل بالکل. اور اچھا, اس میں کچھ بھی فرق نہیں ہے کیا سچ والا جی, یعنی ایک یعنی نقطے برابر کا بھی فرق نہیں ہے جس سے میں نے کہا نا, دیکھیں جو عربک گرامر جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کانا کا ایک اسم ہوتا ہے اور کانا کی ایک خبر ہوتی ہے. ما کانا ابراہیم میں ابراہیم کانا کا اسم ہے اور یہودین کانا کی خبر ہے. ایگزیکٹلی سیم انداز میں یہ بات قرآن وہ سورہ احزاب میں بھی کر رہا ہے اور یہ سورہ آل عمران میں کر رہا ہے. وہاں محمد ہے اور یہاں ابراہیم ہے. قرآن کی نظر میں جس طرح سے ابراہیم گزرا ہوا ہے, ایگزیکٹلی اسی طرح سے قرآن کی نظر میں محمد بھی گزرا ہوا ہے. دونوں گزرے ہوئے ہیں. قرآن بعد میں لکھا گیا, قرآن کا لکھنے والا دونوں کو ایک ہی انداز میں پیش کر رہا ہے. وہ بھی گزرا ہوا ہے, یہ بھی گزرا ہوا ہے. اب اگر مسلمان اپنے نبی کا نام محمد رکھتے ہیں اور ان کو حاضر سمجھتے ہیں تو یہ بھئی ان کا مسئلہ ہے. میں تو قرآن کی آیتیں پیش کر رہا ہوں. آپ کے اندر اگر جرات ہے تو میری ان پیش کی ہوئی آیتوں کو ضعیف قرار دے دو, دے سکتے ہو. یار جتنے بھی علماء کرام ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں, اور اگر ابھی دیکھ رہے ہیں آپ ابھی لائیو اگر آپ دیکھ رہے ہیں اور اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ سچ والا جی غلط عربی کے گرامرز بتا رہے ہیں, آپ صرف کمنٹ میں مینشن کر دیجئے. شرط یہ ہے کہ آپ عربی کے جانکار ہو, ویل ورس ہو, عالم ہو. آپ ابھی کمنٹ کیجئے, میں ابھی آپ کے سامنے لنک شیئر کر دیتا ہوں اور ابھی آپ جو ہے سچ والا جی وہ غلط ثابت کر دیجئے. جی ہاں,
ابھی کا ابھی آپ آ سکتے ہیں، میں اس کو اوپن کر دوں گا آپ کے لیے اسٹریم کو. آپ کو جتنا وقت چاہیے میں آپ کو بات کرنے کا موقع دے دوں گا. اور ساتھ ہی ساتھ جیسے پچھلے بار ہم نے ایک انعام رکھا تھا، آج میں پھر سے اس انعام کی گھوشنا کرتا ہوں. اگر 600 لوگ جو دیکھ رہے ہیں اس میں سے کوئی عالم ہے، وہ ویڈیو دیکھ رہا ہے، عربی کا جانکار ہے، اگر اس کو لگتا ہے کہ یہاں سے غلط انفارمیشن لوگوں کو پہنچائی جا رہی ہے، آپ آئیے. میرے طرف سے 10,000 روپیہ، سچ والا جی کی طرف سے 10,000 روپیہ، شاید انہوں نے 10,000 ہی بولا. 20,000 روپے، 20,000 روپے میری طرف سے، 20,000 روپے. 20,000 روپے سچ والا جی کی طرف سے، میری طرف سے 10,000 روپے، اور جو باقی ہمارے ویورز ہے ان کی طرف سے جتنی بھی رقم انہوں نے، لاکھوں تک وہ چلی گئی تھی، تو وہ تو ہے ہی. لیکن یہ جو میری اور سچ والا جی کی طرف سے جو بات ہے آپ تک پہنچانے کی ذمہ داری یہ میری ہے. آپ ابھی کا ابھی آئیے، مینشن کریے کہ میں عالم ہوں، اور ایک بیسک ٹیسٹ آپ کا لیا جائے گا. کیونکہ عام لوگوں کی یہ بات نہیں ہے. اگر عام انسان ہے تو وہ جو میری سٹریم ہوتی ہے جس پہ جو میں موضوع اٹھاتا ہوں اس پہ آپ عام ہے، خاص ہے، عالم ہے، حافظ ہے، قاری ہے، آپ کوئی بھی ہے، میں جو ٹاپک پہ بات کرتا ہوں، میں جو سٹریم چلاتا ہوں اوپن لائف سٹریم، اس میں سب کو اجازت ہے، آل آر ویلکم. لیکن یہ جو ٹاپک ہمارا چل رہا ہے یہ عام مسلمانوں کی بات نہیں ہے، تو ہم عام مسلمانوں کو لے کے وقت ضائع نہیں کر سکتے سچ والا جی کا. اس کے لیے یہ جو چیلنج ہے، یہ جو انعام ہے، یہ عام مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ صرف اور صرف علماء کرام کے لیے ہے. اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ پلیز کامنٹ میں مینشن کر دیجئے کہ میں عالم ہوں. آپ آئیے اور سچ والا جی کی بات کو غلط ثابت کریے. میری طرف سے 10,000 اور سچ والا جی کی طرف سے 20,000، اور جو ہمارے درشک ہے ان کی طرف سے بھی کافی سارے انعام جو ہے وہ آنا شروع ہو چکے ہیں. اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو پلیز 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 اس موقع کو آپ نہ چھوڑے. دو چیز ہوگی، ایک تو آپ کو انعام بھی مل جائے گا، دوسرا جو یہ ویڈیوز دیکھ کے جتنے لوگ اسلام چھوڑیں گے وہ اس کا بوال بھی جو ہے وہ آپ پہ بھی آئے گا. کل قیامت کے دن اگر واقعی قیامت ہے اور اگر انصاف والا دن ہے تو اللہ آپ سے سوال ضرور کرے گا کہ آپ ویڈیو دیکھ رہے تھے، میری آیتوں کو توڑ مروڑ کے پیش کیا جا رہا تھا، آپ کے پاس علم تھا لیکن آپ وہاں گئے نہیں اور اس کا رد آپ نے نہیں کیا، آپ نے اسلام کا دفاع نہیں کیا. تو سب سے بڑی مصیبت آپ کو قیامت کے دن بھی ہونے والی ہے. تو جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں اس میں سے کوئی اگر عالم ہے تو پلیز ہمت کریے اور آئیے سٹریم میں اور بات کریے، میں اوپن کر دوں گا. اچھا ساحل، ایک بات میں یہاں پر ہمارے درشکوں کے لیے ایک اور یعنی ایک تھرلنگ پوائنٹ، ایک جو ہے ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ جو ہے میں ان کے سامنے رکھوں کہ دیکھیں ہماری جو پچھلی بار بھی جو بات ہوئی تھی اور آج بھی ہم اپنی اسی بات پر قائم ہیں، وہ یہ کہ پوری دنیا میں اگر کوئی مسلمانوں کے نبی کے زمانے کا مکمل قرآن اگر دکھا دیتا ہے تو میں لائیو ایمان لانے کے لیے تیار ہوں، ہے نا؟ یہ بات میں نے کہی تھی نا، ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں. اچھا، اب میں یہاں پر ایک بات اور جوڑ دیتا ہوں کہ اگر کوئی بھی مومن پوری دنیا میں اگر مسلمانوں کے نبی کے زمانے کا مکمل قرآن دکھا دیتا ہے تو میں تو ایمان لاؤں گا ہی لائیو. میں کہتا ہوں کہ ساحل بھی ایمان لا لیں گے میرے ساتھ ساتھ ساحل بھی ایمان لا لیں گے. اور کیا چاہیے بھائی، اور کیا چاہیے آپ کو؟ مومنین سے جو ہے میری یہ درخواست ہے کہ بھئی اس سے بڑا انعام اور آپ کو کیا چاہیے؟ یہ روز روز کی جھنجٹ سے ان کا چھٹکارا ہو جائے گا بھئی. جو اتنے جو ہے یعنی سچ والا بھی ایمان لا لیں گے اور جو ہے اور ساحل بھی ایمان لا لیں گے تو یہ ظاہر بات ہے ان کی کتنی بڑی جو ہے ہیڈک دور ہو گئی. تو چلو ہاں، اگر آپ ایمان لا لیے تو آپ کا آٹومیٹکلی آپ اپنی چینل بھی بند کر دیں گے، ظاہر بات ہے. قرآن کی تبلیغ کریں گے پھر ہم. ظاہر بات ہے قرآن کی تبلیغ کریں گے ہم.
اسی وقت جو ہے ہمارے چینل کا نام بدل جائے گا, ایکس مسلم سے جو ہے مسلم ہو جائے گا, اور ہم قرآن کی تبلیغ کرنا شروع کر دیں گے. اور کیا چاہیے بھی آپ کو, اور کیا چاہیے بھائی؟ اس سے بڑی سوغات, اس سے بڑا انعام اور کیا ہو سکتا ہے؟ صحیح بات ہے نا. دو بڑے دشمن جو ہے اسلام کے, دو بڑے دشمن جو ہے وہ آپ کی طرف آ جائیں گے, جیسا آپ کا کہنا ہے کہ عمر آ گئے تھے اسلام کی طرف. پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے, تو اس طرح سے جو ہے دو بڑے بڑے جو ہے یہ مطلب یہ جو بت ہیں سچ والا اور جو ہے ساحل, یہ جو ہے ایمان کے جو ہے حلقہ بگوش اسلام ہو جائیں گے, مشرف اسلام ہو جائیں گے, اور پھر سے جو ہے اسلام کی تبلیغ شروع کر دیں گے. اور آپ کو اور کیا چاہیے بھائی, کیا چاہیے بتاؤ, ہے نا. بالکل بالکل, بہت زبردست, بہت زبردست. اور ایک تو بوال ان کا ویسے ہی رہے گا قیامت کے دن جب اللہ ان سے حساب مانگے گا. سچ والا جی, جی ہاں, جی ہاں, ایگزیکٹلی. کہ دیکھیں کہ اگر جو ہے میں اور آپ مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں, اگر ان کو بھٹکا رہے ہیں, اور مومنین جو ہے یا پھر جو ہے مومنین کے جو علماء کرام ہیں, اگر وہ ہماری باتیں سن رہے ہیں, تو یہ ان کا فرض عین ہو جاتا ہے, یہ ان کا فرض عین ہو جاتا ہے کہ وہ اس وقت اسٹیم میں آئیں اور میری باتوں کو غلط ثابت کریں, اور پھر مومنین اور جو ہے دنیا کے سامنے ان کے نبی کے زمانے کا مکمل قرآن دکھا دیں. جی دکھائیں بھائی. ہم تو جو ہے جی اس میں ایک آپ تو حدیثوں کو کنسیڈر ہی نہیں کرتے, لیکن چونکہ میں میری نارمل اسٹریم میں حدیثوں کو کنسیڈر کرتا بھی ہوں, تو اس میں ایک حدیث ایک آتی ہے نا سچ والے جی, آپ نے بھی سنا ہوگا, بڑی ہی مشہور اور معروف حدیث ہے کہ ایمان کا جو لیول ہے وہ فرسٹ لیول یہ ہے کہ اگر آپ کے سامنے کوئی برائی اگر آپ دیکھ رہے ہو, تو ایمان کا سب سے اونچا حصہ یہ ہے کہ اگر آپ میں طاقت ہے تو آپ اس کو ہاتھ سے روکو گے. اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو آپ اس کو زبان سے روکو گے, بولو گے اس کو کہ غلط ہے, یہ نہیں کرنا ہے. اور اگر اتنی بھی طاقت نہیں ہے تو سب سے نچلا جو درجہ وہ یہ ہے کہ کم سے کم دل میں اس کو برا جانے, ہے نا. تو یہاں پہ وہ تو طاقت ہے نہیں, کوئی لڑائی جھگڑا تو ہو نہیں رہا ہے. تو اگر واقعی میں ان کا ایمان کا اگر اونچا حصہ ہے اور یہاں پہ اگر ایک غلط کام ہو رہا ہے, تو ان کو آنا چاہیے پھر اس حدیث کے مطابق آنا چاہیے. ہاں, کیونکہ وہ تو جو ہے وذالک اضعف الایمان کہا گیا, یعنی مطلب اگر وہ جو ہے دل میں بھی برا نہیں سمجھتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایمان سے خارج ہو چکے ہیں. دیکھیے کتنی بڑی بات, ان کے سامنے کھلم کھلا جو ہے اگر اسلام کی یا قرآن کی یہاں پر اتنی بڑی گمراہی اگر ہو رہی ہے, تو ان کو آگے آنا چاہیے, آگے بڑھ کر ہماری ان باتوں کا رد کرنا چاہیے جو ان پر لازم ہے. اگر وہ ہمارا رد نہیں کر رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شرعی اعتبار سے, اسلامی نقطۂ نظر سے وہ مجرم ہے. آپ کو پتا ہے کیوں مجرم ہے؟ مجرم اس لیے ہے کہ وہ عالم ہے, وہ علم رکھتے ہیں, وہ جانتے ہیں, اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ جو ہے ہم نے جو کچھ کہا ہم نے غلط کہا ہے, اور ان کے پاس سچائی ہے. تو اگر سچ کے پاسبان ہیں, اگر سچ کے علمبردار ہیں, اور ہم جھوٹ پھیلا رہے ہیں, تو یہ ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ آئیں اسٹیم پر آ کر ہماری باتوں کو جو ہے مطلب اپنے قرآن کی روشنی میں رد کریں اور بتائیں کہ سچ والا غلط کہہ رہا ہے اور سچائی یہ ہے. بتاؤ. بالکل جی, بالکل زبردست. اب تو دیکھنا پڑے گا کہ کس کا ایمان جو ہے کتنا مضبوط ہے, کتنا دم ہے اس میں کہ وہ سامنے آتا ہے یا نہیں آتا ہے. اچھا یہ ہو سکتا ہے سچ والا جی, کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی عالم ابھی اس وقت نہیں دیکھ رہا ہے, لیکن اگر وہ بعد میں بھی دیکھے اس ٹیم کو, تو میرا ای میل آئی ڈی آپ نوٹ کر لیجئے, xmuslimindian@gmail.com. اگر آپ بعد میں یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ ٹھیک ہے مجھے اس موضوع پہ بات کرنا ہے, تو آپ مجھے ای میل کریے, ہم ایک اسٹریم آپ کے ساتھ کر لیں گے, کوئی مشکل نہیں. ہاں دیکھیں کہ کوئی بھی عالم دین, ظاہر بات ہے, دیکھیں میں یہاں پر ایک کرائٹیریا یہ رکھتا ہوں کہ ہوتا کیا ہے کہ ہر مومن کے اندر وہ جو ہے جذبہ ایمانی جو ہوتا نا, وہ جو ہے بالکل مچلنے رکھتا ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ سچ والا کے ساتھ آ کر گتھم گتھا شروع ہو جائے, اینڈ کی شین لگانے,
اس میں وہ میرا ایک فالتو کا جو ہے ٹائم ویسٹ کر رہا ہوتا ہے. میں ظاہر بات ہے ہر کسی سے جو ہے اس طرح کی بحث نہیں کر سکتا. میں چاہتا ہوں کہ وہ عالم دین، اگر کوئی عالم ہے، اگر کوئی مفتی ہے، وہ اپنے آپ کو یہ ڈکلیئر کرتا ہے کہ وہ واقعی عالم دین ہے، تو ظاہر بات ہے وہ اپنا نام بتائے اور جو ہے وہ یہ بتائے کہ ہاں بھائی وہ عالم دین ہے. تو ظاہر بات ہے ہم ان کے ساتھ عالم دین کی حیثیت سے جو ہے ان کو اسٹریم ملیں گے، اور ظاہر بات ہے ان کے ساتھ اسی انداز میں گفتگو کی جائے، پوری رسپیکٹ کے ساتھ، پورے احترام کے ساتھ. وہ اپنا نام بتائے، اپنی اس نے کہاں سے ڈگری کی ہے ظاہر بات ہے وہ بتائے، اس کے بعد ہم بات کریں گے. بھائی میں تو اپنے آپ کو اسٹوڈنٹ کہتا ہوں، تو ظاہر بات ہے میں ایک سوال کر رہا ہوں، میں نے یہ بات بتائی ہے، اب میری بات کا رد کون کرے گا؟ ظاہر بات ہے جو علم رکھنے والا ہے نا، جو عالم دین ہے، وہی تو اسی کو حق ہے نا کہ میری بات کا رد کر کے بتائے اور پھر جو یہ بتائے کہ نبی قرآن میں ایسا نہیں ایسا ہے، قرآن کا محمد حاضر ہے، قرآن کا محمد موجود ہے، قرآن کا محمد اس وقت یہ جو ہے جس وقت قرآن لکھا جا رہا تھا وہ اس وقت موجود ہے. ثابت کرو، ثابت کرو. بالکل ہے نا. لیکن یہ ہمارے ایک اسماعیل میر صاحب ہے، ان کا میں ایک کامنٹ لے لیتا ہوں. یہ کہہ رہے ساحل گدھے، مرتد، ایتھیسٹ، گو خور، گٹر میں پوہا گیا گو خور کو عقل نہیں آئی. ٹھیک ہے یار اسماعیل میر بھائی، آپ یہ کامنٹ لکھنے سے اچھا آپ کو چاہیے کہ اپنے آس پاس کی مسجد میں جائیں اور جا کے اپنے عالم کو بولے کہ آئیں، ہمت کرے اور ہماری باتوں کو غلط ثابت کرے. مہربانی ہوگی آپ کی. یہاں آپ کے اس کمنٹ کرنے سے آپ کا جو اللہ ہے وہ بھی اس کو صحیح ثابت کرنے میں کامیاب نہیں ہو پائے گا. تو پلیز آپ سے مہربانی ہے کہ آس پاس کی کوئی مسجد میں جائے اور ادھر علماء سے بات کرے. آپ کو ان کو انعام بھی ملے گا، اور ہمارا جو اگر ہم غلط بتا رہے ہیں تو وہ لوگوں تک سچائی بھی آئے گی. جی ٹھیک ہے، آپ کنٹینیو کریں سچ والا جی. جی ہاں، اب ظاہر بات ہے اس طرح کے کمنٹس پر میں کیا جو ہے میں بات کہوں. مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے، بڑا ترس آتا ہے کہ ان لوگوں کی عربوں کی ذہنی غلامی پر مجھے بڑا ترس آتا ہے. کہ ہیں یہ لوگ عربی کتاب پر اس انداز میں ایمان تو رکھتے ہیں، وہ اتنا ایمان رکھتے ہیں کہ وہ کسی کو مارنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن وہ کبھی زندگی بھر کبھی کسی وقت کوشش کر کے اس کتاب کے اندر کیا لکھا ہے کبھی جو ہے جاننے کی کوشش نہیں کرتے. دیکھیں کس قدر جو ہے ان کا معاملہ کتنا قابل رحم ہے، کتنا قابل ترس ہے. ترس آتا ہے مجھے، ان پر دیا آتی ہے. مجھے کیا کروں، میں تو بول بول کے تھک جاتا ہوں کہ بھائی مومنو، آپ اپنی اس عربی کتاب کو پڑھنے کے لیے روزانہ تھوڑا سا ٹائم نکالو، اپنا کوالٹی ٹائم، ہاف این آور نکالو. آپ اس کتاب کی لینگویج کو تھوڑا سا کوشش کر کے سیکھو اور اس کتاب کو ڈائریکٹ سمجھنے کی کوشش کرو. اپنے یہ جو ہے علماء ان ملاؤں کی چکر میں مت جاؤ. اگر آپ سمجھتے ہو کہ یہ کتاب آپ کے لیے ہے تو آپ پر یہ فرض ہے کہ جو ہے آپ کتاب کو ڈائریکٹ سمجھیں. اس کتاب کے لیے مارنے کے لیے تو تیار ہو جاتے ہو کسی کو مرتد کہہ کر، مرتد سمجھ کر، لیکن کبھی کچھ جو ہے زندگی میں ایک گھنٹہ نکال کر اس کتاب کو جو ہے سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے. سوچیے ذرا ان کا کیا حال ہے نا. جی جی بالکل بالکل صحیح کہا آپ نے، بالکل. لیکن آج نہیں تو کل تو آنکھیں تو کھولنی پڑے گی. کب تک آپ جو ہے اپنی آنکھ کو بند کر سکتے ہو، اپنے کانوں کو بند کر سکتے ہو؟ آج نہیں تو کل جو ہے اس دھوکے سے آپ کو نکلنا ہی پڑے گا، اور وہ وقت آئے گا، ضرور ضرور آئے گا. ہاں وقت تو آ رہا ہے، وقت آ رہا ہے. آلریڈی جو ہے یہ جہالت کے پردے، جہالت کے بادل جو ہے چھٹ رہے ہیں اور پھر لوگوں کو بات سمجھ آ رہی ہے. اتنا ہے کہ اس کو بڑے پیمانے پر تبدیل ہونے کے لیے ٹائم لگے گا، لیکن بات سمجھ میں آ رہی ہے، لوگوں کے سمجھ میں آ رہی ہے نا بھی. اچھا اب ہم آتے ہیں سورت محمد کی طرف. یہ چیپٹر 48 اور سوری چیپٹر 47 ہے، سوری 47 اور ورس نمبر 2 ہے.
chapter 47 verse number 2. 1 है या 2 है? 2 है, जिसमें लफ्ज मोहम्मद आया है वो 2 है। एक मिनट, 47 कहा ना आपने? जी, 47:2। वल्लज़ीना आमनू आमिलु स्वालिहाती, ये वाली? अच्छा, हाँ जी जी ठीक। जी। अच्छा, इसमें क्या बात कही गई देखिए, वल्लज़ीना आमनू व आमिलु स्वालिहाती व आमनू बिमा नुज़्ज़िला अला मुहम्मद व हुवल हक़्क़ु मिन रब्बिहिम। जी है। अच्छा, अब देखें, ये इसमें जितने भी अफ़आल आए हैं, अफ़आल कहते हैं वर्ब को फेल कहते हैं, उसकी जमा है अफ़आल। जितने भी सेगे हैं वो सारे के सारे माजी के हैं, सारे के सारे गायब के हैं। अच्छा, ये सारे माजी और गायब के सेगों के बीच में ये लफ्ज मोहम्मद आया है। अच्छा, इसका तर्जुमा ये है, और वो लोग जो ईमान लाए और मुफीद अमल किए और ईमान लाए जो कुछ उतारा गया मोहम्मद पर, और वो ही सच उनके रब की तरफ से। ठीक है जी। तो अब आप देखिए, यहाँ पर जितने भी तर्जुमा करने वाले हैं, जितने भी जो है ट्रांसलेटर्स हैं, वो सारे के सारे लफ्ज मोहम्मद के फौरी बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे हैं। क्यों? वो इसलिए कि इनके नजदीक जो है ये लफ्ज मोहम्मद वो है जिस पर ये दुरूद सलाम भेजते हैं और वो अपना नबी समझते हैं। हालांकि ये बात याद रखें कि लफ्ज मोहम्मद के लिए कुरान कहीं भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं कह रहा। ये तर्जुमा करने वाले अपने अकीदे की बुनियाद पर इस तरह का इजाफा करते हैं। या तो वो मोहम्मद के फौरी बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिख देते हैं, या फिर कम से कम क्या करते हैं कि मोहम्मद के ऊपर एक स्वाद का एक उसका सर बना देते हैं। स्वाद का मतलब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, हालांकि ये कुरान का हिस्सा नहीं है। अच्छा, अब आप देखें कि मौलाना फतह मोहम्मद जालंधरी, मेरी आवाज आ रही है ना साहिल आपको? जी जी, क्लियर है, एकदम क्लियर है। अच्छा, ये फतह मोहम्मद जालंधरी साहब जो अब तर्जुमा जो क्या कर रहे हैं कि और जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे, हालांकि करते रहे इसका मतलब ये हुई नहीं, आमनू है व आमिलू, दोनों भी माजी के सेगे हैं। और जो लोग ईमान लाए और जो लोग नेक अमल किए का कहना चाहिए, लेकिन ये देखें डंडी मारते हैं। और नेक अमल करते रहे, और जो किताब कर रहे हैं, यहाँ पर ब्रैकेट में आपने किताब डाला है इन्होंने, आपने देखा है? हाँ, ब्रैकेट में किताब क्यों डाला है? क्योंकि इनके अकीदे के मुताबिक ये किताब जिसका नाम कुरान है, ये इनके नबी जिसका नाम इन्होंने मोहम्मद रखा है उसको दी गई। ये सारे तर्जुमा करने वाले कह रहे हैं, कुरान नहीं कह रहा है ऐसा। बिल्कुल, कुरान का तर्जुमा इस आयत का तर्जुमा वही है जो मैंने अभी किया। इसमें न तो अल किताब है न तो अल कुरान है, कुछ भी नहीं है, बल्कि नुज़्ज़िला का जो है जो माना होता है जो कुछ उतारा गया, उतर रहा है नहीं, उतारा गया। हाँ, यानी गुजर चुका उतारा गया, गुजर चुका उतारा गया, पास्ट टेंस। अच्छा देखें, ऐसा आना चाहिए था ना सचवाला जी, उतारा जा रहा है, ऐसा आना चाहिए था ना। मैं आपसे यही कह रहा हूं ना, देखें कि ये सूरत मोहम्मद में ये लफ्ज जहां आया है, अब आप मुझे ये बताइए कि क्या ये आयत कुरान की आखिरी आयत है? आखिरी आयत है या इसके बाद भी और कुछ नाजिल किया गया? अगर जो है कुरान का भेजने वाला या कुरान का उतारने वाला जिस तरह से इनका अकीदा है वो अल्लाह है, तो यहाँ पर क्या कहता
کہ جو کچھ اتارا جا رہا ہے، کیوں کہ ابھی یہ اتارے جانے کا جو ہے یہ جو پروسیس ہے ابھی یہ کنٹینیو ہے نہیں ہے نا؟ جی بالکل، یہ لاسٹ آیت تو ہے نہیں جو اس طریقے سے بات کی گئی ہے. نہیں، آپ میرا پوائنٹ سمجھ رہے ہیں نا؟ سمجھا میں سمجھ گیا. پوائنٹ اس کے یہ بعد ہے بھی تو آیتیں اتر رہی ہے. ہاں، اس کے بعد بھی آیتیں اتر رہی ہیں اور یہ بھی اسی کا کنٹینیویشن ہے. تو کنٹینیویشن کے لیے عربی میں ایک صیغہ ہوتا ہے، ایک ٹینس ہے جس کو مضارع کہا جاتا ہے. پاسٹ کے لیے ماضی کا لفظ آتا ہے اور کنٹینیویشن کے لیے مضارع ہوتا ہے، جس کا مطلب یہ ہوگا جو کچھ اتارا جا رہا ہے. آپ سمجھے بات؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آیت بھی اتاری جا رہی ہے اور اس کے بعد بھی اتارے جانے کا جو پروسیس ہے وہ کنٹینیو ہے. تو اس کے لیے کیا لفظ ہوتا؟ دیکھیں، یہ الفاظ ہی پوری آیت کے بدل جاتے. اس آیت کے لفظ کیا ہوتے میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. اگر یہ حاضر کے لیے ہوتا کیا ہوتا؟ والذین یؤمنون ویعملون الصالحات ویؤمنون بما ينزل علیک یا محمد وهو الحق من ربهم یکفر عنہم سیئاتہم ویصلح بالہم. آپ کو لگا میں نے کہاں کیا لفظ ہے بدل ڈالے؟ اگر وہ حاضر ہوتا تو اس طرح ینزل سمجھ میں آیا مجھے. ینزل ہونا چاہیے تھا نا، ینزل ہونا چاہیے تھا. نزلہ کی جگہ ینزل ہوتا. نزلہ پاسٹ ٹینس کے لیے آ رہا ہے نزلہ، اور ینزل پریزنٹ ٹینس کنٹینیوس ٹینس کے لیے آ رہا ہے. آپ جی جی جی. دیکھیں، اب یہ فتح محمد جالندری صاحب جو انہوں نے کتاب کا ترجمہ یہاں پر ایڈ کیا ہے، انہوں نے اپنی طرف سے ایڈ کر دیا کتاب. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ آیت جس وقت اتری ہے تو ابھی یہ کتاب کمپلیٹ تو نہیں ہوئی نا، کیونکہ اس کے بعد ان آیتوں کے بعد تو ابھی بہت سی کتابیں ہیں، بہت سی آیتیں ہیں. اس آیت کے بعد اور بھی کئی آیتیں اترنا ابھی باقی ہیں. تو اس کا مطلب وہ کتاب ابھی نہیں کہہ رہا ہے کمپلیٹ نہیں ہوئی. پہلی بات تو اس آیت میں کتاب کا لفظ نہیں ہے. دوسری بات، اس پوری آیت میں قرآن کا لفظ نہیں ہے. تیسری بات، اس میں کوئی پریزنٹ ٹینس نہیں ہے، اس میں کوئی کنٹینیوس ٹینس نہیں ہے. سارے کے سارے پاسٹ ٹینس ہیں، سارے کے سارے گزرے ہوئے افعال ہیں. آپ سمجھے پوائنٹ کو؟ سمجھ آ رہی ہے؟ جی بالکل بالکل، ایک دم، یعنی آپ ایک دم آسانی سے سمجھا رہے، بہت آسانی سے لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گا. اچھا، اب دیکھیں کہ ہم اور آگے بڑھیں یا اس پر آپ کی ابھی اور کوئی جو ہے سوال ہے آپ کا؟ آپ موقع ہی نہیں دے رہے سوال کرنے کا، مطلب کچھ وہ روم ہی نہیں بچا رہے کہ سوال کیا جائے. کچھ نہ کچھ نکالیے بھائی. آپ دیکھیں کہ آپ سابقہ مومن رہے ہیں. چیت کر دیا آپ نے مجھے. ارے آپ نے یعنی کہیں نہ کہیں تو کوئی ایمان کی رمق باقی ہوگی نا بھائی. کچھ تو اپنے ایمان کا مظاہرہ کرو صاحب. اتنے زیادہ جو ہے ایمان سے کچھ مت چھوڑو بھائی، کچھ تو باقی رکھو ایمان. میری صرف ایک ہی دلیل تھی، وہ تھی کل کو لے کے، کہ اگر کل ثابت ہو جاتا تو سیکنڈ پرسن ثابت ہو جاتے محمد صاحب. جی، مگر جہاں کل آیا وہاں کسی ایک جگہ بھی محمد نہیں ہے نا. اور میں بات کر رہا ہوں محمد کی. جی جی، میں تو محمد کی بات کر رہا ہوں، ہے نا؟ جی بالکل بالکل. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن کا ایک حاضر نبی ضرور ہے لیکن وہ محمد نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں بالکل. قرآن نے اس حاضر نبی کا نام محمد نہیں رکھا ہے. مسلمان اپنے نبی کا نام محمد رکھتے ہیں اور یہ سارے دعوے قرآن سے وہ جو ہے کوشش کرتے ہیں کہ جو ہے یہ ان کا دعویٰ ہے، حالانکہ وہ ان کے پاس اپنے کسی بھی دعوے کا کوئی ثبوت نہیں. اچھا، اب ہم اور آگے بڑھیں. جی بتائیے کون سی آیت کھولوں؟
اچھا، پورے قرآن میں جو لفظ محمد آیا ہے وہ 34 بار سورہ الفتح چیپٹر نمبر 48 ورس نمبر 29۔ اچھا دیکھیں اس آیت میں جو لکھا گیا ہے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اس کا ترجمہ یہ ہے محمد اللہ کا رسول اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ رہے، کافروں پر سخت اور آپس میں رحم دل۔ اچھا اب آپ ذرا غور کیجئے، یہاں پر کیا کرتے ہیں یہ لوگ، آپ ذرا نیچے ترجموں کی طرف جائیے اس آیت کی، اور ذرا اس کو اسکرول کر کے جہاں وہ مختلف ترجمے آئے ہیں ان پہ جائیے۔ اچھا دیکھیں سب سے پہلے تو جو ہے محمد لکھتے ان کے پاس وہ ایک ریڈی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹی میں اسپیس مل رہا نا یہ پوری میں ڈال دیں گے اچھا اب سوال یہ ہے کہ دیکھیں محمد اللہ کا رسول اور جو لوگ، اب چونکہ یہ ان کو جو ہے وہ لوگ ایک یعنی مطلب محمد کو ایک تقدس کا درجہ دیتے ہیں، اس لیے اس کی جگہ یہ ان استعمال کر رہے ہیں۔ اصل میں کیا ہے یہ اس کے ساتھ، معہو کا مطلب اس کے ساتھ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ محمد اللہ کا رسول جو لوگ اس کے ساتھ، یہ اس کے ساتھ کیوں آ رہا ہے؟ کہ اگر اللہ مخاطب ہے، اگر اللہ متکلم ہے اور اس کا نبی جس کا نام محمد رکھا گیا ہے وہ مخاطب اور متکلم ہے، وہ سیکنڈ پرسن ہے اور اللہ فرسٹ پرسن ہے، تو یہاں فحوائے کلام کیا ہوتا؟ یہ ہے یا محمد انت رسول اللہ والذین معک، آپ سمجھے بات؟ معہو نہیں ہوتا، انتا مطلب تم نا، انتا مطلب تم ہے نا۔ ہاں دیکھیے یا محمد انت رسول اللہ، اے محمد تم یا تو اللہ کا رسول ہے، کیونکہ جہاں جو یا آ جاتا تو وہ جو ہے موجود کے معنی میں آتا ہے۔ انت یا محمد رسول اللہ والذین معک، جو کوئی وہ لوگ جو تیرے ساتھ ہیں، وہ لوگ جو اس کے ساتھ نہیں آتا۔ سمجھے بات؟ جی جی، جیسے کہ وہ ایک دعا ہے نا، یا ربی انکا انت السلام، جی اس میں تو انتا کا ورڈ تو یوز ہوا ہے تم کے لیے، اسی طریقے سے اللہ کو یوز کرنا چاہیے تھا۔ ظاہر بات ہے، ظاہر بات ہے۔ دیکھیں اگر محمد حاضر ہے تو ہر جگہ اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں۔ ارے بھائی چلو ٹھیک ہے 4 جگہوں پر نہیں آیا، کسی ایک جگہ پر تو جو ہے محمد کو حاضر ثابت کرو آپ، کوئی ایک جگہ ہے نا۔ ایک بھی موقع اللہ نے نہیں دیا ہے کہ وہ محمد صاحب کو ایز اے سیکنڈ پرسن بتائے، ایک بھی ایک آیت نہیں، کہیں بھی نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے۔ اب ظاہر بات ہے ہماری اس ٹیم کو وہ حضرات جو سمجھیے کہ جو ہم وہ بھائی جو ہندو ہیں، وہ جو ہے قرآن کے اسکرپچر کو اس طرح سے نہیں جانتے، اس طرح سے نہیں سمجھ سکتے۔ ظاہر بات ہے اب یہ ان کے لیے تو ایک نیوز ضرور ہے، ایک شاکنگ نیوز ضرور ہے، لیکن وہ ساری باتیں، وہ ساری باریکیاں جو میں سمجھا رہا ہوں یہ ایکچولی میں مومنین کو سمجھا رہا ہوں۔ اس اسٹریم کا جو ہے جو بیسک میرا جو ہے جو مقصد ہے، جو بنیادی مقصد ہے کہ میں مومنین کی آنکھیں کھولنا چاہتا ہوں۔
بالکل. میں انہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بھائیوں، اپنے ایمان کو اگر بچانا ہے تو آپ کیا کرو کہ قرآن کو براہ راست سمجھنے کی کوشش کرو. یہ آپ جو مانتے ہو، کیا آپ نے کبھی اس کو جاننے کا پریاس کیا ہے؟ کبھی کوشش کی ہے کہ جو ہے میرا جو عقیدہ ہے اس کو میں کبھی پرکھوں، کبھی جاننے کی کوشش کروں؟ کبھی آپ نے کی ہے کوشش؟ یہ میرا سوال ہے مومنین سے. جی بالکل. ایک سوچ، ایک فکر دے رہے سچ والا جی آپ لوگوں کو. جی ہاں، ظاہر بات ہے. میرا اصل میں یہی تو ان سے جو ہے ایک یوں سمجھیے کہ بھئی میں ان کو ایک نصیحت کر رہا ہوں. میں ایک ایز اے سینئر پرسن میں ان سے نصیحت کر رہا ہوں. لوگوں نے میری باتوں کا ہمیشہ غلط مطلب دیا ہے، ہمیشہ مجھے ایک نیگیٹو فارم میں دیکھنے کی کوشش کی ہے، حالانکہ میں نیگیٹو نہیں ہوں. میں تو صرف پازیٹیو اس طرح. یہ اور بات ہے کہ میری باتوں میں کڑواہٹ ہے، کیونکہ سچ کڑوا ہوتا ہے. ان کو لگتا ہے کہ میں نیگیٹیوٹی پھیلا رہا ہوں، حالانکہ میں نیگیٹیوٹی نہیں پھیلا رہا. میری کوشش یہ ہے کہ آپ اس کڑوے سچ کو قبول کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو. آپ اگر سچائی کی تلاش میں ہو تو دیکھیں کہ تلاش آپ کو سچائی کی ہونی چاہیے. مومنین کیا کرتے ہیں؟ سچ کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، ان کو وہ اپنا عقیدہ بچانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے مومنین کے ساتھ. ان کو سچ کی پرواہ نہیں ہوتی، ان کو صرف اور صرف اپنے عقیدے کا دفاع کرنا، اس کو ڈیفینڈ کرنا چاہتے ہیں. ہے نا؟ یہی تو ہوتا ہے نا. آپ مومنین کے سامنے کتنی بڑی سے بڑی دلیل رکھ دیں گے تو وہ دلیل پر کبھی دھیان نہیں دیں گے. ان کی ساری کوشش یہ ہوگی کہ کس طرح سے میں اپنے عقیدہ بچا سکوں. صحیح. تو میں اپنے مومن بھائیوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ بھائیوں، آپ جتنی کوشش اپنے عقیدے کو بچانے کی کرتے ہو، اگر آپ اس کا آدھی کوشش بھی اگر سچائی کی تلاش میں ہوتے تو آپ کو سچائی مل گئی ہوتی. سچ وہ نہیں ہے جو آپ مان رہے ہیں، بلکہ سچ وہ ہے جس کو آپ نے جاننے کے ذریعے سے پرکھا ہے، جانچا ہے، وہ ہے سچ. مان لینا کمال نہیں ہے، جاننے کی کوشش کرنا اصل کمال ہے. آپ اپنی مانیتاؤں کو، اپنے عقیدوں کو پرکھو، اس کو جانچو، جاننے کی کوشش کرو، اس کے بعد پھر ماننے کے جو ہے اس بات کو بالکل آخر میں رکھو. سب سے پہلا کام آپ کا جاننا ہونا چاہیے. دنیا کے مسلمانوں کا سب سے بڑا المیہ یہ ٹریجڈی ہے کہ وہ اپنے عقیدوں کو صرف ماننا چاہتے ہیں، اور یہی مانیتائی والی جو ہے، یہ ماننے کی باتیں وہ اپنے آنے والی نسل، جو کچھ بھی ان کی جو ہے، جو ان کی جو پروجینی ہے، وہ اس کو جو ہے پہنچاتے ہیں. کبھی وہ یہ کوشش نہیں کرتے، ان کو یہ توفیق ہی نہیں ہوتی کہ وہ اپنی ان عقیدوں کو پرکھیں یا جانیں یا کوشش کریں کہ جو ہے اس میں آخر یہ اس کی سچائی ہے کیا. بالکل. ان کے علماء نے، ان کے اسکالر نے، ان کے ملاؤں نے انہیں جو بتا دیا، جس پٹی پر وہ ڈال دیا، بس آنکھوں پر عقیدت کی پٹی پڑی ہے اور ان کی عقلوں پر تالے پڑے ہیں، وہ اس طرح سے چل رہے ہیں. صدیاں گزر گئی لیکن وہ کبھی غور نہیں کریں گے. کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ مومنین سے میرا یہ سوال ہے. بالکل. اگر میں ان کو یہ نصیحت کر رہا ہوں، یہ ایڈوائز دے رہا ہوں کہ بھائی آپ اپنے عقیدوں کو جاننے کی کوشش کرو، پرکھنے کی کوشش کرو، تو کیا یہ میرا کہنا غلط ہے؟ کیا میں ان کے اندر نفرت پھیلا رہا ہوں؟ سوچئے. اب آپ ہی بتائیے کہ میں مسلمانوں کا خیر خواہ ہوں، ان کا ویل وشر ہوں، یا کیا میں ان کا جو ہے بدخواہ ہوں؟ میں ان کا ویل وشر ہوں نا. میں ان کو سچائی کی طرف لانا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ جو ہے وہ قرآن کو ڈائریکٹ سمجھیں، ان ملاؤں کے چنگل سے نکلے باہر، ان ملاؤں کے جو ہے کیے گئے ترجموں کی بیساکھیوں کو توڑ کے پھینک دیں، خود جاننے کی کوشش کریں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ بولیے، غلط کہہ رہا ہوں میں؟ بالکل نہیں.
میں تو میری آواز میں اتنا درد آخر کیوں ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ میرے اپنے، کیونکہ مسلمان میرے اپنے ہیں، میرے اپنے بھائی بند ہیں، ظاہر بات ہے آپ کے پریوار والے، میرے پریوار والے سارے کے سارے مومنین ہیں نا. کیا ہم ان کے جو ہے مطلب ان کی برائی چاہتے ہیں؟ کیا ہم ان کے اندر نفرت جو ہے پھیلانا چاہتے ہیں؟ کیا ہم ان سے نفرت کرنا چاہتے ہیں؟ ہرگز نہیں، کبھی نہیں. بیوقوف ہوگا جو خود اگر اسلام سے نکلا ہے اور اس کے گھر والے ابھی بھی مسلم ہے اور وہ مسلمانوں سے ہیٹ کرتا ہو. میرے نظر میں وہ سب سے بڑا بیوقوف انسان ہے. بھائی دیکھیں کہ میرا اتنا بڑا خاندان ہے، اتنا بڑا پریوار ہے کہ میں بتا نہیں سکتا، سارے کے سارے مومنین ہیں، پکے مومنین ہیں. تو کیا میں ان سے نفرت کروں گا؟ بھلا نفرت کروں گا؟ بھائی بھلے وہ مجھ سے نفرت کریں لیکن میں تو ان سے نفرت نہیں کر سکتا نا. ایگزیکٹلی یہی معاملہ آپ کے ساتھ بھی ہے. بالکل بالکل جی. اچھا سچوالا جی، یہ زہرا جواد جی ہے جو کہ ایکس مسلم بن چکی ہے. پہلی بات تو ان کو کانگریچولیشن. انہوں نے ایک سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 کا حوالہ دیا ہے جو کہ میں نے اسکرین پہ لگایا ہے. وہ کہہ رہی کہ شاید اس سے جو ہے نا وہ محمد صاحب جو ہے وہ سیکنڈ پرسن ثابت ہو جائے. تو اس پہ بھی تھوڑا آپ روشنی ڈال دیجئے. یہ آیت کیا ہے؟ اچھا ایک سیکنڈ. سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 ہے یہ. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم واولو الارحام بعضهم اولا ببعض في كتاب الله من المؤمنین والمهاجرین الا ان تفعلوا الى اولیائکم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. جی ٹھیک ہے. دیکھیں میری بات، میں نے جو کہا وہ اپنی بات پہ میں قائم ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن کا ایک پریزنٹ نبی ضرور ہے لیکن وہ محمد نہیں ہے. اس آیت میں کہیں بھی محمد کا نام، محمد کا لفظ نہیں آیا. میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا بھائی، میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا. قرآن بار بار نبی کا ذکر کر رہا ہے جو کہ حاضر ہے لیکن وہ محمد نہیں ہے. دیکھیں کہ نبی ہمیشہ جتنی جگہ بھی جہاں جہاں بھی اس انداز میں آیا ہے وہ سارا کا سارا پریزنٹ فارم میں ہے. آپ سمجھے؟ لیکن محمد وہ پاسٹ ٹینس میں ہے. وہ اس کی ساری ضمیریں غائب کی ہے، اس کے سارے افعال غائب کے ہیں، ماضی کے ہیں. کوئی ایک بھی حاضر نہیں ہے. جبکہ یہ نبی ہے پورے کا پورا حاضر ہے. آپ سمجھے؟ میں بات کر رہا ہوں محمد کی، اور پورے قرآن میں لفظ محمد غائب کے صیغوں میں آیا ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں اگر جو ہے یعنی سپر نارمل چیٹ پہ بھی جو ہے اگر وہ آیت کا حوالہ دیتے ہیں تو آپ ان کو پریفرنس دیں، ان کے اس چیٹ کو پہلے پیش کریں. میں جاننا چاہتا ہوں کہ کون ہے مومن جو اپنی اس بات کو جو ہے ثابت کرنے کے لیے قرآن کی کون سی آیت پیش کرے جس میں محمد کو حاضر بتایا گیا ہے، محمد کو حاضر بتایا گیا ہے. میں بات کر رہا ہوں ٹیکسٹ کی، میں ترجموں کی بات نہیں کر رہا. آپ کو ٹیکسٹ پیش کرنا پڑے گا اور جس میں یہ بتانا پڑے گا کہ اس میں محمد ہے اور حاضر ہے. جی عام طور پر ہوتا کیا ہے، مومنین آلموسٹ 100% مومنین وہ کرتے کیا ہیں، اٹھائے سیدھا ترجمہ بھیج دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر تو محمد ہے. ارے بھائی وہ محمد جو ہے ترجمے میں ہے. یہ ترجمہ کرنے والوں نے ڈنڈیاں ماری ہیں. جہاں محمد نہیں ہوتا وہ ہم محمد کو گھسا دیتے ہیں. یہ کام ترجمہ کرنے والوں، قرآن کا ٹیکسٹ کی بات نہیں کرتے ہیں وہ. اور میں بات کر رہا ہوں قرآن کے ٹیکسٹ کی. اب دیکھیں کہ ان واضح مثالوں اور ان تمام تشریحات سے صدیوں پرانے اس گمبھیر دعوے کی قلعی پوری طرح کھل جاتی ہے کہ قرآن کلام اللہ ہے. یہ قلعی کھل گئی. قرآن کے بارے میں جو کچھ جو ہے گمبھیر دعوے ہوتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن کا متکلم اللہ ہے، یہ قلعی کھل گئی. بھئی حقیقت یہ ہے کہ قرآن نہ تو کسی اللہ کا کلام ہے اور نہ ہی یہ کسی محمد کو دی گئی ہوئی کتاب. دیکھیں یہ دو باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. یہ وہ باتیں ہیں کہ اگر آپ ان باتوں کو سمجھ جائیں جو میں کہہ رہا ہوں
تو یہ جو ہیں یہ وہ دو پلرز ہیں، ان دو پلرز پر پورے کا پورا اسلام، یہ پورے اسلام کی عمارت کھڑی ہے. کیا ساحل؟ بالکل بالکل آپ کی بات صحیح ہے، بالکل آپ کی بات صحیح ہے. کیونکہ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے. اس لیے نہیں ہے کہ یہ جسے اللہ کہا گیا وہ پورے کے پورے قرآن میں غائب ہے، تھرڈ پرسن ہے. سوال یہ ہے کہ پھر قرآن کو لکھا کس نے؟ ہاں یہ پھر بہت امپورٹنٹ کوشچن آ جاتا ہے. کیونکہ دیکھیں کہ جب قرآن اللہ کا کلام بھی نہیں ہے اور قرآن محمد کو دی گئی کتاب بھی نہیں ہے، تو پھر اب تیسری بات یہ سامنے آتی ہے کہ اب پھر اس کتاب کو لکھا کس نے؟ تو یہ ہے $1 ملین کوشچن ہے نا. بالکل. تو آپ چاہتے ہیں کہ جو ہے میں اتنے اہم سوال کے جواب کو ایسے ہی جواب دے دوں، کیونکہ یہ جواب جو ہے اتنا وزنی ہے، اتنا ثقیل ہے، یہ اتنا یوں سمجھیے کہ جو ہے اتنا سخت ہے کہ وہ میرے اس جواب کو نہ تو سہ سکیں گے نہ ہضم کر سکیں گے. تو اس لیے میں اس جو ہے سنسنی کو باقی رکھتا ہوں اور میں اس کا جواب اب نہیں دوں گا کہ قرآن کو لکھا کس نے. جی وہ اس لیے کہ جو ہے یہ بہت ثقیل، بہت وزنی جواب ہے. یہ مسلمانوں کے معدے ابھی اس قابل نہیں کہ جو ہے وہ اتنے ثقیل، اتنے ہیوی جواب کو سن کر ہضم کر سکیں. جی بالکل بالکل. ہاں لیکن وہ آنا چاہیے ہے. اپنی اگلی اسٹریمز میں جب مسلمانوں کے میدے تھوڑے مضبوط ہو جائیں، تھوڑا دم خم آ جائے. ابھی تو جو ہے ابھی تو میں نے یہ کیا ہے کہ قرآن کا جو ہے کہ قرآن کے جو بیسک جو ہے جو مین پلرز ہیں وہ تو ڈہ چکے ہیں، وہ تو گر چکے ہیں. اب یہ اپنی عمارت کو سنبھالنے کی کوشش کریں. بالکل. یار کوئی تو عالم ہوگا یار جو سن رہا ہوگا، کوئی تو عالم ہوگا، کوئی تو ایک عربی. ارے بھائی ہم تو لائیو جو ہے بات کر رہے ہیں نا. ابھی ہم کوئی اپنے کمرے میں بیٹھ کر اپنی دیواروں سے تو بات نہیں کر رہے. جی ساری دنیا سن رہی ہے. یہ ایک انٹرنیشنل پلیٹ فارم ہے. پوری دنیا میں ہمیں سنا جا رہا ہے، دیکھا جا رہا ہے. پوری دنیا. اگر میں وہ شیئر کروں لوکیشن سچوالا جی، آلموسٹ دنیا کے ہر ایک جتنی کنٹریز ہے ہر ایک کونے سے اس کے نام مجھے دکھتے ہیں جب میں وہ اس میں جاتا ہوں ویڈیوز کے یا چینل کے، اس میں کہاں سے لوگ دیکھتے ہیں. آلموسٹ سب جگہ سے پاکستان کے بے شمار لوگ ہیں. پاکستان ایک اسلامی قلعہ ہے، ایک اسلامی دیش ہے. اس میں وہاں سے بے شمار لوگ ہیں. اور یو ایس ہے، سارا یورپ ہے، آسٹریلیا ہے، کینیڈا ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں کے لوگ سب جگہ سے جو ہے ہماری اس کی اسٹریم کو سن رہے ہیں، لائیو دیکھ رہے ہیں. مجھے پتا ہے کہ ہماری اسٹریم کو مومنین سنتے ہیں، علماء بھی سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، مگر مسئلہ یہ ہے، ان کی مجبوری یہ ہے کہ وہ نہ تو کھل کر آ سکتے ہیں اور نہ ہماری باتوں کا رد کر سکتے ہیں. ان کی سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ وہ ان کی بات کو ثابت کرنے اور میری ان باتوں کو رد کرنے کے لیے ان کے پاس کہیں کوئی دلیل ہے ہی نہیں. بالکل نہیں ہے. بلکہ سچوالا جی، انڈیا اور پاکستان یہ دو ملک ایسے ہیں جہاں سے بڑے 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 عالم نکلے ہیں، جن کی سوچ آج پوری دنیا میں ان کی سوچ پھیلی ہوئی ہے. جی آپ دیوبند لے لیجئے، آپ یہ لے لیجئے بریلی شریف جو ہے وہ آپ لے لیجئے. ان کو ماننے والے پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. تو یہ انڈیا اور پاکستان میں اتنے بڑے بڑے عالم گزرے ہیں اور آج کی تاریخ میں بھی ہے. جی ہاں جی ہاں. ان کو چاہیے کہ آئے سامنے آئے. اچھا دیکھیں، میرے پاس باقاعدہ ثبوت ہے کہ میری باتوں کو دنیا بھر میں جو بڑے بڑے جو نامی گرامی جو اسکالرس ہیں، جن میں آج کے دور کے جو ہے ایک مشہور شخصیت ہیں
جاوید احمد غامدی صاحب، وہ باقاعدہ میری اسٹریمز کو، میری باتوں کو سنتے ہیں، وہ جانتے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، لیکن وہ جرات نہیں کر سکتے کہ جو ہے میری باتوں کو رد کرنے کے لیے نہ تو وہ مجھے ان کے اسٹریم پر بلاتے ہیں اور نہ وہ خود جو ہے میری کبھی اسٹریم پر آتے ہیں۔ ان کو پتا ہے کہ میرے سوالوں کا جواب ان کے پاس نہیں ہے، میری ان باتوں کا رد ان کے پاس نہیں ہے۔ وہ ڈاکٹر ذاکر نائک میری باتوں کو سنتے ہیں، مجھے پتا ہے۔ ارے واہ، اور ہاں مجھے پتا ہے، یہ مجھے پتا ہے، وہ سنتے ہیں میری باتوں کو، مگر وہ کیا ہے، وہ اتنا ایزی رہتے ہیں کہ یہ سچ والا کیا ہے، آج بول رہا ہے، کل جو ہے یہ کون سننے والا ہے، اس کی کیا حیثیت، اس کے کتنے فالوورز ہیں،